عبیدو نیچے بیٹھے سارے، اللہ صاحب کو سلامت رکھے۔ سارے مائک چلا رہے پیچھے والے سب چل رہے ہیں، فون کرتے ہیں، آواز نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے حضرت علامہ مولانا ابرار اتاری صاحب ہمارے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس صاحب تشریف لائے، اللہ ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، نہ حورا دے کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب نہ یونس، نہ یوسف نہ زلیخا، نہ تختہ تے تاجہ تے سلطان ہوندے، نہ گلیاں محلے نہ دربار ہوندے، نبی ولی غوث قطب نہ ابدال ہوندے مہینے نہ احسال ہوندے، 12 ربیع الاول دا جنہ ہوندا مہینہ تے کون جاندا سی او مکہ مدینہ، ثنا خان ہوندی نہ عناد خانی، میلاد ہوندا نہ خوش بیانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شاید اب یہ تھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، کسے شاید اب یہ تھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں، خطیب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ جن خطیب صاحب کو دعوت دے رہا ہوں وہ کسی نعرے کے محتاج نہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان آنے والے خطیب کے بارے سے میں بس یہی کروں گا کہ وہ جو آنے والے خطیب ہیں ان کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ خوشبو کی ڈلی ہے، ان کی قسمت یقیناً بری ہے، اور میرے عقیدے کے مطابق اس خطیب کے پیچھے نظر ولی ہے۔ اور اب میری بات جس خطیب کی طرف چلی ہے اس آنے والے خطیب کا نام مفتی سمر عباس علی ہے۔ اب بلا تاخیر ملک پاکستان کے گلشن خطابت کے ایک چمکتا ہوا ستارہ، مسلک پاسبان اعلیٰ حضرت میرے مراد عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس اتاری قادری حافظہ اللہ تعالیٰ سے میں ان سے ملتمس ہوں اپنی روحانی وجدانی والے حانی آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ ان کا استقبال کیجئے نعروں کی گونج کے اندر، دائیں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر نعرہ تکبیر، ہاتھ اکبر میرا بھی نعرہ تکبیر۔ مفتی صاحب نے کہا نا فرینڈ سیٹا والے بولنا پہنا نعرہ تکبیر، اتھے بولو اتھے ہی بولنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ محترم جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب۔ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ سبھی حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان محفل نور مجسم ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بانی محفل محترم و مکرم حاجی غلام حسین صاحب اور آپ کے اہل خانہ کے احباب، اللہ کریم ہم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور مجھ سے قبل آپ نے ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم علامہ ابرار حسین اتاری صاحب، آپ کا بھی خطاب سماعت فرمایا، اور اب مجھے حکم ہے کہ میں گزارشات پیش کروں۔ انشاءاللہ آپ کی ثناخوانی بھی جاری رہے گی، لیکن چونکہ 9:45 سے 11:15 بجے تک کا میں نے ٹائم دیا تھا، اور اسی وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ جو عنوان میرے ذمہ ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے برادر طریقت محترم بھائی محمد طیب مدنی صاحب، آپ نے مجھے حکمن فرمایا تھا کہ ان دوستوں کی خواہش ہے آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔
اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں اور ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کوشش فرمائیں کہ 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل ہو جائے اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، آئیے ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل تمہیں ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ اس رحمت اور فضل کے ملنے پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور کس انداز میں؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اگر ہم سب بحیثیت مسلمان غور کریں، اللہ رب العزت نے تو فرما دیا کہ جب میری رحمت و فضل ملے تو فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی مناؤ، اور یہ خوشی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اجر بھی عطا کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت و فضل کیا ہے؟ اب دیکھیں، جب کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنے احباب کو بتاتا ہے، وہ اسی آیت پہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میری رحمت و فضل ملے تو خوش ہو جاؤ، اور پھر اس خوشی پر جب تم خوش ہوتے ہو اور بہن بھائیوں کو بتاتے ہو، گلی محلے والوں کو بتاتے ہو، تو یہ جو خوشی ہے جب اللہ کے شکر میں بدلتی ہے تو فرمایا اللہ تمہیں اپنی طرف سے اجر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلام کے اندر جب بھی کوئی مسلمانوں کے ہاں بچی یا بچہ پیدا ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ یہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے۔ اسلام نے 2 موقع ایسے ہیں جن پر ڈیمانڈ کی ہے کہ کھانا بنایا جائے، پکایا جائے، کھایا جائے، کھلایا جائے۔ یہ 2 موقع ہیں، تو وہ کون کون سے موقع ہیں؟ پہلا موقع عقیقے کی خوشی کے اندر جو کھانا بنایا جائے، اور دوسرا ولیمے کے موقع پر جو کھانا بنایا جائے۔ یہ اسلام حکم بھی کرتا ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، اور اس کے اندر جتنی بندے کی حیثیت ہو اس حساب سے۔ اور عقیقے کے لیے تو جانور متعین ہے، جو قربانی والا جانور اس کی جو شرائط ہے اس کے مطابق وہ ادا کیا جائے گا۔ تو ولادت کے موقع پر خوش ہونا، کوئی بھی پیدا ہو جائے تو یہ اسلام کا حکم ہے۔ کہ کیا ہے اسلام کا؟ تو جس کے صدقے اللہ نے سارا جہاں بنایا ہے، پھر ان کی آمد پر تو مسلمان کو زیادہ خوش ہونا چاہیے نا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی جو آمد کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو یہ بھی ایک لاجک سمجھی جا سکتی ہے کہ ولادت پر خوشی کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور اس لیے ہم کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کئی دنیا کے یار لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں نا، اور بڑی چالاکی کے ساتھ لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک آئے تھے تو گئے بھی تو ہیں نا۔ تو میں نے کہا جس کا چلا گیا ہے وہ نا میلاد منائے، ہمارے تو نہیں گئے۔ ہاں آپ کلمے کا ترجمہ مجھے کر کے دکھائیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اور آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، یہ تھے نہیں ہیں۔ اور میں نے کہا جب ہیں تو پھر آپ کیا سمجھیں اس بات سے؟ جی نبی آئے تھے تو چلے گئے، جس کا چلا گیا وہ نہ کرے، ہمارے تو ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے، پہلے ہر کسی کو نظر آتے تھے، اب کسی کو نظر آتے ہیں، بس یہ فرق اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، یار لوگ یہ بھی چلاکی کرتے ہیں، نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، میرا تو زندہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے سارے حضرات۔ بھائی یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ذہنوں کا یہ سوال حل کر رہا ہوں۔ بس اوقات کئی ایسے یتیم العلم بھی ہوتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں جو بندہ فوت ہو جائے قبر میں چلا جائے تو وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ ابے ایسے پاگل کے بچے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔
اللہ نے فرمایا جب شہید کوئی شہید ہو کہ قبر میں چلا جائے، فوت ہو جائے، تو تم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے ہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے. بھائی مردہ نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ فوت تو ہو گیا، قبر میں تو چلا گیا، موت گلے تو لگا لی. فرمایا بہرحال تم نے نہیں کہنا. وہ کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہے، زندہ کہنا ہے. اور میرا ساری دنیا کے مولویوں سے سوال ہے، شہید ہو کے موت کو گلے لگا کے موت کا ذائقہ چکھ کے قبر میں چلا گیا، وہ پھر بھی زندہ ہے تو جو شہیدوں سے بھی افضل ہے، نبیوں سے بھی افضل ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ کیمرے والے بیٹھ سکتے ہیں، میں پیچھے والوں کی زیارت کر رہا ہوں. بیٹھیے بیٹھیے، بیٹھ کے میری زیارت فرمائیے. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں، سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. اب ذرا غور سے سننے والی بات ہے. اور میرے عزیز اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو قبر میں جائے نا، اللہ اس کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے جو ہر قبر میں آئے. 3-4 بندے موبائلوں سے لگے بیٹھے نے، باہر نکلو میرا پتر ہے، میرے الفیق کی تقریر سنو. یہ مہنگے صوفی، ہلو شیخ برا آ گئی، جیب چپانا. اچھا بولا ہے، میں نے پھر ٹھیک ہے، پھر سار گیا ہے. سبحان اللہ فرماؤ نا، ساڑھی تقریر والی بولا ہے تو موبائل والی ٹھیک ہے. خیر ہم کیا کریں. اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو مجھے وہ سارا سبق بھول جاتا ہے. یہ اپنیاں گلاں ہی لگے نے. تو میں 300 کلومیٹر سفر کر کے مینگو تو نہیں لینا آیا، میں تمہیں تقریر سنانا آیا تاکہ آپ کوئی سبق سن سکیں. توجہ ہے. منڈے نو بٹھاؤ یار، چھوٹے منڈے جتنے نے بہ جاؤ، میرا کاکا دی ہینڈ بریک کھچو، بہ جا بہ کے گل سن میری. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت کے ہم قائل ہیں. موت آئی ہے، لیکن شہید کو موت آئے تو وہ مرنے کے بعد زندہ ہے. رب نے اعلان کر دیا ہے. کیا خیال ہے امتی کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ جو نبی کا نام لیتے لیتے مر جائے، رب اسے تو مرنے نہیں دیتا. تو جو خود نبی ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور بھائی عبادہ الہیہ تھا، پورا ہو گیا. موت نے آنا تھا، آئی، حضور کے قدم چومے اور چلی گئی. نبی پاک وہ زندہ ہیں. وہ پہلے ہر کسی کو نظر آتے تھے، اب کسی کو نظر آتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو یہ جو یار لوگ چلاکی کے ساتھ کہتے ہیں نا آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تیرا مر گیا تو کر لے غم، ہمارے تو نہیں مرے، ہم کیسے کرے غم؟ ہمیں بھی تو بتا نا. تو یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد ہے، اس آمد پر خوش ہونا، اسی کا حکم قرآن مجید میں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے میلاد پر کتاب لکھی اور یہی آیت اس کے اندر لکھی، اس نے دلیل بنائی. جب ان کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ نبی پاک کی آمد کی خوشی کرنی چاہیے تو کہتا ہے اللہ نے کہا ہے رحمت و فضل آئے تو خوشی کرو. اللہ کی رحمت بھی حضور ہے، فضل بھی حضور ہے. تو کہتا ہے رحمت و فضل کے آنے پر خوشی کرنی ہے تو حضور دے اور بھی خوشی کرنی ہے. اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی لکھ رہے ہیں تو سنیو، تمہیں تو زیادہ سمجھنا چاہیے نا. اور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جواب سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ اتنا نبی پاک کو کیوں یاد کرتے بالخصوص ربیع الاول میں، اور بالخصوص 12 ربیع الاول کو پوری دنیا کے عاشقان مصطفیٰ، یا پاکستان ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے. پہلے لوگ ہی نہیں سی مانتے، سنی نے جڑا نے کام کیتا ہے. اور پائیا نا جڑا سوشل میڈیا ہے نا، یہ نقصان بھی بڑے نے تو فائدے بھی بڑے نے. اے ہن 12 ربیع الاول کیا جناب کوئی ملک دنیا دا ایسا نہیں جتنے نبی پاک دا جلوس نکلیا ہوئے. تو میں کہا میرا پتر اگے تو تسی کہندے سی یار سنی بریلوی سارے کردے نے، تو سارا جہاں سنی آئی اے تینوں مننا پینا، سارا جہاں ہی حضور دا میلاد کردا ہے. یہ مطلب روکن والے بچے ہو تسی تکڑے ہو، وہ آپ کیوں روکتے ہیں؟ سارا جہاں ہی سنی ہے، سارا جہاں ہی حضور کی آمد کرتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے. ارے یار یہ تو وہ دن ہے جس دن میں اس کائنات انسانی کی تاریخ بدل گئی تھی، اس پر فضل و رحمت کے دروازے کھل گئے تھے. تو اس دن کے آنے پر ہم رب کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ اور ویسے بھی یہ رب نے کہا ہوا ہے کہ جب میری رحمت و فضل ملے تو تم خوشیاں کیا کرو. تو میرے بھائی ہمیں خوشی کرنی چاہیے. اور یہ تو دیوبندیوں کے مولوی صاحب بھی لکھ رہے ہیں. تو اگر سب کو سمجھ آتی ہے تو پھر نبی پاک کی آمد پہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہم نے خوشی کرنی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے جب رحمت و فضل ملے تو خوشی کرو. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَسْجُدُوا؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میری رحمت و فضل ملے تو سجدہ کر لینا، نوافل پڑھ لینا، عبادت کر لینا. اللہ نے آخیا نہیں، خوش ہو ہیں. کیوں بھائی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اب یار سوچنے والی بات ہے. اس کو چاہیے تھا وہ کہتا عبادت، ہاں گل تو ہے. تو میں کہا کیوں نہیں ہے آخیا؟ اوکے میں نے نہیں پتا.
میں کہا پتہ ہوں تے سنی نہ ہوں جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی یہی تو مسئلہ ہے. اب اللہ نے فرمایا جب میری رحمت و فضل ملے تو خوشی کرو. رحمت بھی حضور ہے, فضل بھی حضور ہے, جب آئیں تو خوشی کرو. خوشی کیوں؟ اللہ کو پتا تھا عبادت بڑے بڑے کر لیتے ہیں, خوشی خوش نصیب کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ او خوشی چاہ ایک نو چڑھتا ہے, اپنے نو چڑھتا ہے, اور یہ ہر بندہ منا بھی نہیں سکتا. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا ایک تو یہی بات بتائی آپ کو, اور دوسری بات اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا ہے کہ ایمان والوں پر اپنا رسول بھیجا ہے. تو میں نے کہا جن پر احسان کیا ہے وہ میلاد منائے بیٹھے ہیں, جن پہ نہیں ہوا وہ نہیں کرتے. تو یہ مانو نبی پاک علیہ السلام کا احسان ہم پہ ہوا ہے, اور حضور اکرم علیہ السلام کی جلوہ گری نہ ہوتی آج یہ عالم کا یہ رنگ روپ آپ کو نظر نہ آتا. یہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہے جس کے صدقے میں یہ سب کچھ میسر آیا. تو میرے عزیز اور پیارے دوست, اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا, خوشی کرو. ظاہر سی بات ہے جو سڑنے اور جلنے والا ہوتا ہے, بغض رکھنے والا ہوتا ہے, وہ تو خوشی نہیں کر سکتا ہے. تو جڑا اندروں باہروں فٹ ہوئے تو وہ جو ہے نا خوشی تو وہ کر سکتا ہے. دیکھ لو پھر اللہ بڑا کریم ہے, علیم مطلق ہے, حکیم مطلق ہے, قادر مطلق ہے, انہیں حکم ہی ہو دیتا ہے, یہ دنال سواد آ جائے گا. لیکن یہ یاد رکھنا خوشی ہمیں حکم ہے, خوشی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے, شریعت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میلاد کا جلوس نکالنا ہے تو ہم ڈھول کھڑکائیں گے, نہیں کھڑکا سکتے ہو, تینوں اسی کھڑکا کے رکھاں گے, ڈھول نہیں کھڑکا سکتے آپ. آپ کوئی کہے کہ میلاد شریف ہے اور اس کی آمد پر ہم جناب یہاں پر فائرنگ کریں گے, اسانو بڑی چاہ چڑھیا, بڑی خوشی چڑھی ہے, بڑی گل, تینوں کہنے اجازت دیتی فائر کرنی ہوئے, تیرا اپنا منہ پستول لگا ہے, تو او بہ جاؤ تھلے سٹن والی شے سٹو, اللہ دے بندے بول نہیں سٹی جاندے مرو. اے سبحان اللہ کو ذرا پیار دے, جیڑا ہوندا ہے بوکو تے چھڑ دیندا اللہ دے بندے. میری تقریر سنو, ہر کو سٹن والی شے سٹی دی ہے. اوے بولو تے صحیح نہ سبحان اللہ, چوپی کر گئے او بہ جاؤ کاکا, او بہ جاؤ تھلے تے, پتہ نہیں یہ چیپ کے کیڑے چاول بنیندے نے, جیڑا چھوٹا سارا تو اگے ہوندا ہے. آپ بیٹھ کے میری بات سنیں یار. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی کہے کہ میلاد کا جلوس ہے اور میں نے ناچنا ہے, آپ نہیں ناچ سکتے ہیں. اگر کوئی کہے میلاد کا جلوس ہے اور ہم نے بینڈ باجے والے بلا کے ان کو جناب علی فنکشن کرنا, اور نہیں کر سکتے ہو, کہتا ہے خوشی تے ہے, میں کہے خوشی کنجرا دیجئے, تے اللہ نے حکم دیتا ہے مسلمان والی خوشی دا. اور مسلمان والی خوشی کیڑی ہے؟ بندہ وضو کرے تے خوشی دے وچ پنجو نمازاں پڑھے. ہن نہ بولیا جے سبحان اللہ کتے سننا نہ لبے. بندے دے پترانی خوشی ہے کہ وضو کر آمد مصطفیٰ دے نعرے لا, وضو کر تے رب نو سجدہ کر. سمجھ آؤندی بھئی, وضو کر جلوس کٹ. بندے دے پترانی خوشی ہے گھر تے لیٹاں لا, سجا اپنے گھر نو, پتہ لگے حضور دے دیوانے دا کر رہا ہے. آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ ہم نے خوشی کرنی ہے, پر شریعت کے اگینسٹ جو چیز ہے وہ نہیں, جو شریعت کے مطابق ہو, مماثل ہو, موافق ہے, ہم نے وہ خوشی کرنی ہے. اور وہ خوشی آپ غسل کر لیں, آپ نئے کپڑے پہن لیں, آپ خوشبو لگا لیں, آپ جھنڈا ہاتھ میں پکڑ لیں, مرحبا کے نعرے لگائیں, آپ جلوس نکالیں, آپ غریبوں کی مدد کریں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ درود پاک کی کثرت کریں. اے سارے خوشی کے طریقے جے. آپ یہ خوشی کرنے کی اجازت ہے, نہ کہ جناب آپ ناچنا شروع کر دیں, ڈھول کھڑکانا شروع کر دیں, فائرنگ شروع کر دیں تو جناب دنگا فساد. یہ نہیں, خوشی وہ کریں جو میرے رب کو بھی پسند آئے, میرے محبوب کو بھی پسند آئے. Are you understand? بات سمجھ آ گئی ہے؟ جے بج میرا پتر تقریر سنو. اب یہ تھی خوشی. فرمایا جب رحمت و فضل آئے تو خوشی کرو. اب خوشی کا حکم ہے. اور دوسری طرف بھی سن لیں, جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جانے کا غم کر لو, اسلام میں خوشی کا حکم زیادہ ہے. توجہ ہے؟ غم کا صرف 3 دن ہے, کوئی فوت ہو جائے 3 دن تک بس, آپ اس کے بعد سوگ نہیں کر سکتے ہو. ہاں اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے, وہ بیگم ہو, تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی بس. تو میں کہا بیگم بھی ہوگی تو 4 مہینے 10 دن, 1400 سال گزر گئے, تو اجے سوگ نہیں مکدا پیا. 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کیتا, جے کدی زبان ہلا لینے تو مینوں زیادہ سواد ہونا سی. ہائے ہائے, اب بات سمجھے آپ سبھی حضرات کے کوئی نہیں. اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو خوشی کا حکم ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے, بتلا دوں اگر توجہ ہو تو 2-3 مثالیں دے دوں. آپ ادھر دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں
ما من ولد بار ينظر نظر رحمة إلى والدي أو أحدهما إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة أو كما قال عليه السلام. فرمایا جو خوش نصیب بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھے، یہ آ گئی خوشی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھے، اللہ اس کو قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. میں کہتا ہوں 17 لاکھ روپیہ پار کے حج کرنے جاؤ، قبول کرے چاہے نہ کرے، اور سال میں 1 مرتبہ حج کر سکتے ہو. اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے خوشی کرو گے، قبول حج کا ثواب بھی ہے. اور ایک صحابی نے پوچھا حضور ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ فرمایا بے کھانا لے دی ہمت ہے. مفہوماً میں نے ترجمہ کیا جیسے چاہ سائیدہ روایت میں ہے 70 باری ویکھے 100 باری ویکھے ویکھ کھانا لیا تو ویکھیا قبول حج دا ثواب لیا. تو اس کا مطلب ہے سڑنے جلنے مرنے اور ماتم کرنے سے ثواب نہیں ملتا، خوش ہونے سے ثواب ملتا ہے. یہی اصل گل ہے. اور سنیے جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے میرے پیارے جوان. اب یہ بات سمجھے آپ، یہ خوشی ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات اور بتا دوں آپ کو. آپ دیکھیں حضرات علماء سے پوچھیں جنہوں نے درسامی کیا، ہاں بھائی انہوں نے مسئلہ کو نہیں پتا ہوتا. ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، ناراض بھی نہ ہوں. وہ لوگ ویڈیو پر جب سنتے تو کئی بڑے کاوڑ دینے جا رہے ہیں، مولوی سیدھیاں گلاں کرتا ہے. عید والے دن عیدگاہ میں جا کر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف عید کی نماز پڑھیے، نہ پہلو نہ بعد، آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. بیٹھے ہو ایسا مسئلہ ہے. اچھا نفل نہیں پڑھ کر جب کرنا کی ہے، میں کیا اس دن صرف خوش ہو کے مسلمانوں ملنا ہے، صرف خوشی کا اظہار کرنا ہے. اس دن سڑیت منہ نہیں بناؤنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ثواب فرمایا تو نفل نہ پڑھ، خوش سنتا رہے، ثواب ملتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے خوشی کا کانسیپٹ تو ہے. بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات، اس واسطے نبی پاک نے فرمایا آپ کو نہیں پتا خوشی خوش ہونے کا کتنا ثواب ہے؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا التبسم صدقۃ، جو مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو کیا کوئی نہیں سمجھ آئی خوشی کیا ہے؟ سڑن دے بارے نہیں آکھیا. سمجھ آ رہی ہے؟ خوش ہونے کے بارے میں روایتیں ہیں باقاعدہ. سارے واسطے خوش ہو جاؤ کہ نبی واسطے خوش ہی نہیں ہو رہا. اور ادھر آؤ یار تمہیں میں میلاد کی خوشی کے بارے میں بتاؤں، اور کوئی بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور کہ اچھا میں کہا ہاں جی ہاں یہ بخاری شریف میں ہے. ادھر دیکھیں میری طرف، یہ بخاری شریف میں ہے بھائی جان. نبی پاک کا ایک چچا ہے جس کا نام ہے ابو لہب. پوری سورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب. وہ دی بیگم دے بارے بھی ہے، پکا جنمی سورت نازل ہے. لیکن ہوا پتہ کیا تھا؟ ادھر سننا ذرا. میلاد کی خوشی نہ منانے والے تم ہی کان کھڑے کر، تے جڑے خوشی کر دے ہو اور تسی دل دے کان کھڑے کرو تو انور ثواب آوے گا جو میلاد کی خوشی کرتے ہو. سننا ذرا. جس دن نبی پاک پیدا ہوئے نا، انہوں تو کسی نے بھی نہیں سی پتا بھی یہ کون ہے، یہ رسول ہے یا نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں سی انہوں نے. اس کی خادمہ لونڈی وہ آئی جس کا نام تھا سبیبہ. اس نے آ کر صرف پیغام دیا ابو لہب کو کہ تیرا جڑا پرا عبداللہ سی نا وہ تو فوت ہو گیا ہے چند مہینے پہلے، تے او دے گھر اللہ نے پتر دیتا ہی. کوئی بندہ فوت ہو جائے نا اور او دے گھر کوئی بچی بچہ ہونا لگے، سارے کہندے نے انشاءاللہ منڈا ہوئے، چلو یار او کو آسرا بن جائے گا. ایسا ہی ہوندا ہے نا. وہ جدو بیٹا پیدا ہویا نا انہوں پتہ لگا بھی میرا پرا تو چلو فوت ہو گیا ہے، لیکن ہے کہ مینوں بھتیجا مل گیا ہے. بڑا خوش ہویا. اینج سنیا ہے نا، اینج انگلیاں کر کے کہنا جا سویبہ میں تینوں آزاد کیتا ہے. ایڈی سونی خوشخبری دیتی ہے، بس صرف اینی خوشی کیتی ہے، نبی سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے بہت خوشی کر گیا. 40 سال گزرے. 40 سالوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان نبوت فرماندے پے نے. توجہ ہے میرے بھراواں دی کوئی نہیں یار. اچھا اعلان نبوت ہویا، قرآن دا نزول ہویا، وہی چاچا جانی دشمن بن گیا، کلمہ میں کوئی نہ پڑھیا،
وہ خلاف ہے صورت آ گئی، مر گیا قبر چ ٹر گیا. توجہ ہے جدو قبر دے وچ جاندا ہے نا، کسی نے کہا اے بخاری شریف دے وچ پا جی، کسی نے خواب پوچھا بہ جاؤ نہیں بہ جاؤ جتنے جگہ لبدی پئی ہے بہ جاؤ، مہمان اگے آ جاؤ، باقی سارے بہو اپنی اپنی جگہ تے، اگے جگہ کوئی نہیں میرا بچہ. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. ادھر میرے ال بھی دیکھو. کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا سنا کی بنیا ہی؟ کہندا یار جدوں دا آیا نا بس لتر پولا ہی چل رہا ہے تو فول لتریشن. بولتا صحیح نا، فول لتریشن کنٹینیو، سمجھ آئی؟ نو سٹاپ. لیکن کہندا جدو سوار دا دن ہوندا ہے نا، تکڑا ہو کے سنی، سوار دا دن کہندا میری انگلیاں دے وچوں میٹھا شربت نکلدا ہے. ہائے 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 ہائے. اور کہنا میں منہ دبا کے چوسا تو میرے سکون ہو. نے آخر وہ یہ کہاں شربت نکلتا ہے. اب صرف یہ مسلمان کو بات سمجھ آئے گی، اور سنی مسلمان ہوئے تو چس بھی لائے گا. اب سنیے گا. اور کہنا یار جس دن محمد عربی پیدا ہوئے سن نا تو میں صرف اینی خوشی کی تھی، ایسی کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کی تھا. کہنا اونی خوشی میرے کم آ گئی. مصطفیٰ دی ولادت دی شیخ محقق رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھیا، مواہب کے اندر امام قسطلانی نے لکھیا، اور فرماندے نے اے بندگان خدا، اگر کوئی کافر ہو کے نبی پاک دی آن دی خوشی کر بیٹھا ہے وہ بھی پتیجا سمجھ کے تے جے اللہ اونوں اجر دیندا پیا اور تو رسول اللہ سمجھ کے خوشی کردا پیا ہے. کیوں بھائی کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے غلاموں، یہ خوشی صرف میلاد مصطفیٰ کی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے اس بات کو سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آمد ہے اس پر ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے. کہتا وجہ، میں کہا انہیاں دلیلہ تو بعد بھی حجے وجہ پوچھنا ہے نا، تو مینوں بھی سوال تے ہونا بھی تو بھی بندہ اے دی وجہ نہیں. توجہ فرمائی آپ حضرات نے، کو گل دی چس بھی لے لیا کرو نا. بھی انہیاں دلیلہ تو بعد بھی کہتا وجہ، میں کہا تیرے بندے ہونے تے بھی میرا سوال ہے وجہ، تو بھی بندہ ہے اگیا ہو. میں کہا پھر بندے دا پوت بان. او بہ جاؤ کاکیا بہ جاؤ شاءاللہ، او بہ جاؤ مدینے جامیں. اب آپ ادھر دیکھیں میری طرف. گرامی قدر حضرات، آپ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہیں اور اس بات کو سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت پر کس کو خوش ہونا چاہیے؟ میں ایک اور اینگل سے بات کرتا ہوں. آپ دیکھیں جب تک میرے نبی نہیں آئے تھے نا، نہ ماں کی عزت تھی نہ باپ کی تھی. بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیوی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور اگر کوئی بڑے گھرانے کی عورت ہوتی تو اپنے شوہر کو بھی غلام بنا کے رکھتی تھی. مزدوروں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، یتیموں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، بے سہاروں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. پہلی امتوں کے تذکرے پڑھ کے دیکھیں، جب گناہ کرتے تھے ماتھے پر لکھا جاتا تھا، دروازے پر لکھا جاتا تھا. قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، باندر سور اور خنزیر بن گئے. لیکن جب میرے نبی آئے، اب میں بتا رہا ہوں میلاد کون کرے. نبی پاک نے آ کے ماں کو عزت بھی عطا کر دی، باپ کو عزت عطا کر دی، بیٹی کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ بیوی کو عزت، شوہر کو عزت، مزدور کو عزت، اور رو رو کے دعائیں مانگی باری تعالیٰ میری امت کے گناہوں پر پردے ڈال دے. ان کے گناہ نہ کھولنا، ان کے دروازوں پر نہ لکھنا، ان کے چہرے نہ بگڑے. آج پوچھتے ہو میلاد کون کرے؟ جس کی ماں کو عزت ملی ہے نبی کی وجہ سے وہ نبی کا میلاد کرے، اور جس کے باپ کو عزت ملی ہے نبی کی وجہ سے وہ میلاد کرے. جس کی بیٹی کو عزت ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے وہ میلاد کرے. بھائی سبحان اللہ تو کہو نا، کئی پھٹے ہی بن کے بیٹھے ہو، منہ کھول لو کہیں نہیں لگا تو آنو. جس کو عزت ملی ہے مزدور کو نبی کی وجہ سے وہ میلاد کرے. جس بیوی اور شوہر کو مقام ملا نبی کی وجہ سے وہ میلاد کرے، اور جس کے گناہوں پہ پردہ پڑ گیا مصطفیٰ کی وجہ سے وہ نبی کے آنے کی خوشی کرے. اور جس کو یہ نہیں ملا وہ چل کے ماتم کرے. کوئی ضرورت نہیں تیری یہاں بیٹھنے کی، اور یہاں سارا جہان
मानता है हमें जो इज्जत मिली है मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से मिली है। तो जिस नबी की वजह से इतनी इज्जतें मिली हैं, उस नबी के मीलाद के बारे में शर्माते हो, शर्म से मर जाओ। समझ आ रही है? कौन मिलाद करे? माँ भी करे, बाप भी करे, बेटी भी करे, बहन भी करे, जोजा भी करे, शोहर भी करे, मुआशरे का हर फर्द करे। चूंकि नबी आए हैं तो इज्जतें मिली हैं। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते हम सबको चाहिए महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को आम न समझें, सिर्फ यही शुक्र अदा करें, या अल्लाह वो कैसी घड़ियां थी जब हुजूर आए और हमें तूने इज्जत अता फरमा दी। अगर नबी पाक ना आते न जाने हमारा क्या बहनी गल है। ऐस गल तो तुसी खुश होना है। अब इस खुशी का ये मतलब नहीं है कि आपने ये कहना है कि नबी पाक है 2014, 15 या 2024, 25 दे विच। नहीं नहीं, आए तब थे, बस उस घड़ी का शुक्र अदा कर। वो कैसी घड़ी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहत पे लाखों। बस इतनी सी बात है मेरे अजीज, और इस बात को समझना चाहिए। हम सब हजरात के लिए ये समझना जरूरी है कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की घड़ियां हैं। अगर जगह मिले तो जवान बैठ जाइए यहीं पर, अगर जगह मिले तो आप बैठ सकते हैं। बैठ जाओ मेरा पुत्र, उसे भी आवाज़ आनी है। असल में मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तकरीर भूल जाती है, क्या करूँ। हाँ जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हजरात की। दोस्तान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद शरीफा, इसको ज़रूर सेलिब्रेट करें और खुशी का इजहार करें। और ये चंद एक बातें थी जो मैंने आपके खिदमत। वैसे लोग तो बड़े चलाक है ना, हुण जिन्हें मिलाद नहीं ना करना, ऐनियां गल्लां सुनने तो बाद भी कहते हैं अच्छा फिर तुसीं इन्ना खर्चा क्यों कीता है, किसी दी धी भैन का ब्याह कर दिओ। हुण पुट्ठे पासे टुर पे। हालांकि इस मजमे में अल्लाह के कई बंदे बैठे होंगे जो मिलाद शरीफ की आमद की खुशी में गरीबों की मदद भी करते हैं, राशन भी लेके देते हैं, लेकिन वो बताते किसी को नहीं। वो कहते हैं यार इन्हां लोगों को भी इज्जत देनी चाहिए भी असीं हुण कुछ दे के हुण सोशल मीडिया ते या मीडिया ते ना दईए, बल्कि साडे रब नूं पता होवे बस। और आप में से जितने बैठे जिसको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, जरूर ऐसे मौके पर गरीबों की खिदमत आप करते भी हैं, मजीद किया करें, बताने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में कहूं, तवज्जो हो तो कह दूं, तवज्जो हो तो देखिए, ये हमारे भाइयों का घर है, ये घर सजा हुआ है। मेरा ख्याल है ज्यादा 10-15-20 लड़ियां लगी हुई हैं, समझ आ रही है। और बाकी मैंने अपना घर सजाया है 8,000 रुपये दे विच। हाँ, ऐस महंगाई के दौर कई ने 2-2 हज़ार भी सजाया है। एक लड़ी लगा लें, एक झंडा लगा लें, बस बताना है कि मैं उनका हूं। नहीं दसना है ना, ज्यादा ना लगाएं, टेंशन वाली गल ही कोई नहीं भाजी, मसला ही कोई नहीं। तू एक लड़ी भी ना ला, कल ही झंडा ला ला, फिर भी बात मसला ही कोई नहीं बाबा जी। अब बैठे हो, अगर कोई किसी वजह से नहीं भी सजा सकता तो भी मसला कोई नहीं। लेकिन यार कितने अफसोस की बात है यार, यकीन करें कितने अफसोस की बात है। कई लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं होता, हाँ जी इतना खर्चा किया किसी धी भैन की शादी करो। मैं कहा यार 8,000 रुपये के मैं घर सजाया, 8,000 ना बाजी ब्याही जाओ होए कि नहीं, चुप सारे 8,000 ना ब्याही जाओ। अगर नहीं तो मैं फिर बक क्यों की थी। पूरा महला जिन्हें रुपया सजिया ना सारिया कट्ठियां कर लो, कुड़ी फिर नहीं ब्याही जाने। समझिया भी करो मेरे सोने हो, ऐसे ही खच्चा मारते रहते हैं लोग। बाबा खादिम रिजवी कहता होंदा सी, पीड़ा होर ते फकीयां। असल गल है वो नबी पाक दियां लैटां झंडे झंडियां वेख नहीं होंदियां, हर पासे बहारां ईमान। लोग अपनी मुहब्बत का इजहार करते हैं ना तो शैतान सड़दा है, हजे इन्ना प्यार। असल आ चीज उन्होंने साड़ी जाती है तो मारी जाती है, मसला है गिरामी कदर। लेकिन जो तुहानू पता लग गया ना भी शैतान इदां सड़दा है तो मंड के रख, तवज्जो तो नहीं ना फरमाइया, समझ आई है? हाँ, तो फिर पता लग जाए एक बारी भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद ते दीवाने खुश होंदे ने, तो दीवानियां नू खुश करना है। शैतान साड़दा है तो शैतान नू तां मंड के रखना है ना जी, शैतान दी ऐसी दी तैसी। ये कौन हुंदा सड़न वाला? नबी साडा है, खुशी सानू है, खर्चा असीं कीता है, पिट्ठी हो जाता है। बंदे दा बच्चा बन यार, इंसान दा बच्चा बन, ईमान वाले तो खुश होना चाहिए। दसो मिलाद शरीफ आउंदा किहड़ियां बहारां होंदियां ने, गलियां च लाइटां नजर आउण लग पैंदियां ने, अगे पिछे गलियां बंद, लाइटां बंद, नेरा, कदी गटर कदी ठुड्डा।
لائٹاں لگیاں ہوندیاں نے 12 ربیع الاول کیا سونا گلی دا ماحول بنیا ہے ایسے طرح جدوں تک نبی پاک نہیں سن آئے گلی دے وچ پورے جہان دے وچ ٹھڈے سن تے نیرے سن تے گٹر سن یقین کرو ظلم دے قتل و غارت دے 2 نمبری دے فراڑ دے سب لڑائیاں جھگڑیاں دے اے کھڈے ہی سن میرا نبی آیا ہے انجلیاں لائٹاں کیتیاں ہر پاسے بہاراں آ گئیاں محبت پیار اور امن دیاں بہاراں وہ توجہ ہے گرامی قدر حضرات سانو سمجھنا چاہیے ہے اور پھر یار لوگ ایک اور بڑی چلاکی کرتے ہیں توجہ کریں تو سنا دوں اے جی تسی میلاد کر دو صحابہ کرام نے کیتا سی ادھر دیکھیں میری طرف 23 سالہ دور نبوت ہے ظاہری طور پر ویسے تو ابھی بھی حضور کا ہی دور نبوت ہے لیکن کیا ظاہری طور پر جس میں حضور موجود تھے کتنے سالوں کا تھا بولے یہ ذرا کو حساب کتاب کر رہی ہے تھوڑا دیر ان 23 سالوں میں 13 سال نبی پاک مکہ میں رہے ہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی پہلے 17 سالہ صرف 39 بندے مسلمان سن بیٹھے ہو 5 کلو دا سڑی اکتا سلایا جے منہ ہلا لو تو کی ہوندہ پہ ہے اچھا کئی سجدے کھبے بیٹھے بھی آؤ بولے گا تو میں بولاں گا سمجھ ہوندی بھئی ہے اس گالوں سمجھو ذرا پہلے 17 سالہ کتنے بندے مسلمان سن اچھی بولو 40واں فاروق اعظم دا ہویا سی تو جدو 40واں ہویا نا تو نبی پاک نے جا چکے سن یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب نو کل کے اسلام نو عزت عطا فرما دے اسلام نو عزت ملی حضرت عمر دی وجہ تو ہے ہاں اور کب تیرے چ نمازاں نہیں سی ہونیاں جے عمر پاک نہ ہوندے پہلی نماز ہوئی حضرت عمر دی وجہ فرمایا حضور آپ سچے نہیں ہے ہو فرمایا لوگ کے نمازاں کیوں آج کعبے وچ پڑھاں گے فرمایا ٹھیک ہے فرمایا لوگوں نوں پتہ لگے آج کسی جنے نے کلمہ پڑھیا ہے کہڑی گل آج آپ کعبے دے وچ چل کے نماز پڑھاں گے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد جزاک اللہ آقا کی آمد اچھے کی آمد گرامی قدر حضرات نعرے تو ظاہر سی بات ہے جب لگتے ہیں دل بہت خوش ہوتا ہے لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے میرے پاس صرف 16 منٹ باقی ہیں 16 منٹ میں تھوڑی جان چھڑنی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو ہائے ہائے کی کریے اگلے نو بھی ٹائم دیتا ہے سبحان اللہ فرمائیے ذرا میں ٹائم دیتا ہی تو انہوں مرشد صدقے ہے تھوڑا مشکل تھا لیکن میں نے کہا چلو آئے انہوں نے منت ترلا کی تبھی میرے پیر بھائی نے تو تھوڑا آسرا کر ٹھیک ہے اب ذرا توجہ فرمائے حضرت عمر بن خطاب اور عمر بن خطاب پتہ کون ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں نبی پاک کے سسر ہیں اس کائنات میں جو افضل ترین 2 ہستیاں ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے پہلے ابو بکر ہیں دوسرے عمر ہیں اور یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر چل پڑے شیطان سامنے آ جائے تو بھاگ جاتا ہے میرے عمر کو دیکھتا ہے ہاں فرمایا یہ جو شیطان ہے حضرت عمر کو دیکھتا ہے بلکہ سائے کو کہیں نہیں میرے پڑچھامیں تو بھی ڈردا جڑا شیطان ہوتا ہے نا حضرت عمر نے پڑچھامیں تو بھی ڈردا جے اور یقین کرے قیامت تک اس جملے کا لطف آپ ہی لینا ہے شیطان بھی حضرت عمر نال بن نہیں سکتی قیامت تک نہیں بن سکے گی یاد رکھ لیجیے حضرت عمر پتہ کون ہے توجہ ہو تو سناؤں آپ کو یہ حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ عمر کو یہاں بستی نہیں ہے بلکہ حضرت عمر کی ایک آپ کو اور شان سناؤں فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر اس گل تے سنی سچا بولے دعا بندہ منہ تھلے رکھے فرمایا جو حق ہے نا حق وہ عمر کی زبان پہ چلتا ہے عمر کی زبان حق کے علاوہ نہیں کچھ بولتی ہاں ایسا عمر ہے اور میرے نبی نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے ایک محدث ہوتا ہے حدیث کا علم رکھنے والا ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل پر اللہ الہام فرماتا ہے جس کا دل کبھی پہلا نہیں ہوتا یہ محدث ہوتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اگر محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے توجہ ہے میرے عزیزوں کی کہ کوئی نہیں ہے اور یہ بات بڑی سننے والی ہے بھائی جان میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
इन्नी लअंजुरु इला शयातीन अल जिन्न वल इंस कद फर्रू मिन उमर। फरमाया मैं देख रहा हूं जितने शैतान जिन्नों में है या इंसानों में है, ਇਹਦਾ मतलब इंसान भी शैतान होते हैं। फरमाया मेरे उमर को देखते हैं तो भाग जाते हैं। उमर के पास वो नहीं बैठ, शैतान हो गए और उमर का नाम हो गए, ये नहीं हो सकता। और आपको एक और बात बताऊं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा इस बात को, और बड़े बड़े उलमा सूफिया ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा। फरमाया जो बंदा रात सोते वक्त अपने सीने पर अपनी उंगली से ऐसे लफ्ज़ उमर लिख के सो जाए, फरमाया सारी रात शैतान हमला नहीं कर सकता। ये कईयों को इख्तिलाम हो जाता है, गुस्ल फर्द हो जाता है। फरमाया उमर नाम लिख के सो जा, शैतान भी ऐसी भी तैसी के तेरे नेड़े लग जाएगा। ये है हजरत उमर बिन खत्ताब की शान। ओ बैठे हो, समझ आ रही है? आप कभी नबी के सहाबा से प्यार करके तो देखे ना। हाँ, नबी पाक के सहाबा से शैतान प्यार नहीं कर सकता, और नबी की अहले बैत को कभी शैतान प्यार नहीं कर सकता, हमेशा इंसान प्यार करता है। ठीक है, सहाबा से भी अहले। और जितने मुसलमान बैठे मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, सारे मुसलमान बैठे हो, नबी पाक के सहाबा से प्यार करते हो? हाथ सज्जे खब्बे देखो, जे नहीं चुके बंदा पिछाणु केड़ा है। प्यार करते हो? अहले बैत से प्यार करते हो? वलियों से करते हो? और करते रहना है, कसम खुदा की, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। किसी की बातों में आके कभी भी सहाबा और अहले बैत का दुश्मन न बनना। ये वो हस्तियां हैं जिनकी तारीफें मेरे रब ने कुरान में फरमाई हुई। मेरे रब को पता है ये सहाबा और अहले बैत का मकाम क्या है। इसलिए ये फितनों का दौर है, लोग कई बक करते हैं। आप बचे मेरे भाई, अपनी दुनिया को भी बर्बाद न करें, आखिरत को भी, और इससे मुल्क का सुकून भी तबाह होता है। मुल्क के सुकून में भी इजाफा करें, कैसे? सबका अदब करके करें। और इस बात को समझिए आप हजरात, गिरामी कदर हजरात, ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जिस दिन तशरीफ लेके आए, कितने बंदे थे उस दिन? 39। 40वां हजरत फारूक आजम का हुआ है। अब 13 साल तो आप मक्के में रहे हैं, तवज्जो है जी। 10 साल आप मदीने में रहे, और पहले साल मदीने के भी जंग नहीं हुई। 2 हिजरी को पहली जंग हुई है जिसका नाम जंगे बदर है। बैठे हो? सिर्फ 10 सालों में जिन जंगों में नबी पाक गए हैं वो 27 जंगे हैं। बोले आज ना, बोले आज ना, किसी को समझ ना लगे। और वो छोटी मोटी जंगे, जिनको छोटी मोटी कहने का मतलब ये है कहीं पर थोड़े बंदे भेजने पड़ते थे, 20, 40, 50, 100, 200 इतनों से भी काम हो गया है। आखिर हजूर दे गुलाम सड़ना, समझ आई? अगर टोटल 1 बाई 1 शुमार किया जाए तो 74 जंगे बनती हैं। 10 साल किनिया जी, बल्कि पहला साल कर दिया, 9वां साल 74 बन दिया जी। समझ आई? सालाना तकरीबन 10 जंगे बनती हैं, 10-11 जंगे। बैठे हो, जागते बैठे हो ऐसे तुम? मैं तो ना के साहब दसन लगे। अब मुझे आप ये बताएं, अब आप कहते हैं कि जलूस कढ़ो, मैं क्या पहले 10 साल थे मक्के दे विच सन, उत्थे तो सारे काफर सन, जेडे कलमा भी सीधा नहीं सी पढ़न दिंदे, वो जलूस कढ़न दिंदे सन, वो तो नमाज नहीं सी पढ़न दिंदे। आज जेडे जलूसां ते फायरिंग करदे हो, बंब कढ़दे हो, ओए तुसी भी लगदा है उसे अबू जेहल दी नस्ल दे विचों। ओ उत्थे नबी पाक नूं नहीं सी कोई करन दिंदा, तुसी नबी दे गुलामां नूं कोई नहीं करन दिंदे। लेकिन नबी दे होना गुलामां ने भी काम चुक के रखा कि असीं भी काम चुक के ही रखना है। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, जब नबी पाक मदीना में आ गए, 74 जंगे टोटल हूं तो ये तो तकरीबन 10 के करीब जंगे बनती हैं सालाना, तकरीबन मैक्सिमम जो लड़नी पड़ती थी। ये हुणे जंगा लड़ दे या तेरे वास्ते आके जलूस कर दे? पहले तो मैंने ये दसना, जलूस हमेशा हालत अमन में होता है। जलूस कब होता है? हालत अमन में होता है। अगर हालत अमन ना हो तो जलूस नहीं निकाले जाते। आप कोरोना के दिनों में कितनी मुश्किल थी, हालत अमन नहीं था, जंग लग गया है, तो तुम्हारे मुल्क में कोई जलूस निकालेगा? भाई हालत अमन जब ना हो जलूस नहीं निकाल सकते, तो वो तो हालत अमन ही नहीं थी। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, कहना कि जलूस क्यों नहीं सियाबा ने कढ़िया। मैं क्या वैसे तेन अकली तौर पर गल करा, जो बंदे का पुत्र है तो तेन समझ आ जाएगी। ये नबी पाक के सियाबी जो थे ना, जो हर 1.5 महीने तो बाद जंग वास्ते तलवार चुक लेते सन, ये पता उत्ते चल के करते की सन, मैनू जो समझ आई है ना, कर दियो भी नबी पाक का जलूस ही सन। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 बंदा रल के ना तीर तलवार नेजे अपने हाथे फड़ने, जलूस करना तो सीधा अगले दे पिंड ते चल के कहना भी असी आ गए हैं। किधर रखे जी? हजूर आ गए, हजूर आ गए, हजूर आ। बच्चे भी कर लो, कलमा पढ़ लो, हजूर आ गए।
ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਜੇ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਆ गए। हाय 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 ओ बैठे हो। अब ये कहना कि सहाबा कराम ने तो नबी पाक का आमद असी आमद सारे दसदे हजूर आ गए, हजूर आ गए हैं ते नबी पाक दा सहाबा ने किसी को नहीं दसिया होना। अगर नहीं सहाबा दसदे तो सीगे तो मैं कहा ही तो मिलाद हुंदा मर रहे और की उनको समझ आ गई कोई नहीं। बंदे दे पुत्र बनो, वो दीन फैल रहा था, उन्हां दा ओही जलूस सी। आहो शुक्र कर साडे हत्थी तलवारां है नहीं, नहीं तो फड़ के लम्हे आपा असी भी लेना। उनको सवाल आया कि कोई नहीं आया। शुक्र कर असी तो झंडे फड़ के मिलाद दा जलूस कड्डी दा, तेरे कोल ये भी नहीं बर्दाश्त हुंदा। बंदा बन जा, नहीं तो फिर ऊंच कड्डांगे जिवें सियाबा ने कड्ढिया ते फिर तैनूं समझ आऊ भी सियाबा नहीं आई इदां कड्ढिया। बैठे हो तगड़े होके बोलिया करो, जरा पता भी लगे ना। गिरामी कदर हजरात, अब आ जाइए। हजरत मुझे बार बार हुक्म फरमा रहे हैं, एक फितना है जहलम की सूरत में, मिर्जा पलंबड़ी की सूरत में। देखिए मैं तुहानू पता कि मेरे तुसी क्लिप सुनते रहे, मैं बड़ा मंडिया सौंदा नहीं हूँ रातां नूं, लेकिन मेरे उस्ताद ने गल की, कहते पुत्र गल पता की है, इन्हूं हुण तू कुत्ता बिल्ला नहीं कहना, खंजीर नहीं कहना। यकीन मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, और ये अच्छे शागिर्द की अलामत होती है कि वो उस्ताद की बात बताए। मैं क्या उस्ताद जी वजह कहते बाज बंदे उन्होंने बंदा कुत्ता आखे ना कि सोचते नहीं मैनू आख्या क्यों है, वो फिर अपनी गलती दूर करते हैं, पर ये उदों टंगा होर भौंकदा है। समझ आई है? इसकी तबीयत के अंदर खैर का पहलू नहीं है, ये इंतहाई शरीर और नफ्स है। लेकिन फरमाया कि चूंकि असी स्टेजां ते बैठण वाले लोग हाँ, और ये कई फालवर जेडे उक्का आवारा हुंदे ना, हर किस्म की बेगैरती बर्दाश्त करनगे, जो कुत्ता आखो तो प्यो नूं फिर नहीं बर्दाश्त करते। तो फरमाया इस तो बाद कुत्ता नहीं कहना, ताकि एक तो इन्हूं नसीहत कर ते दूए दे फालोवरां नूं नहीं समझा भी असल मसला क्या है। लेकिन मेरे उस्ताद ने यह भी आख्या भी पुत्र साडे उलमा सारियां ने बड़ा समझा, अल्लाह सब नूं जज़ाए खैर दे, बहुत सोहना समझाया, पर जी हो जिहा ओहदा मूंह सी ना, ओदां दी चंड तूं ही मारी है, इहनूं लगी है पर मूंह दूए पासे हो गया। ये किहड़ा बंदा जिन्हें मैनूं इक्को छड्डी है तो मेरे तौर घुम गए ने। समझ आ रही हो? समझ नहीं आती मैं की आखा ते की ना आखा। यदि हकीकत दी है सब खोल है, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे उस्तादों का आर्डर है इसको नसीहत इस अंदाज में, और ये भी उस्तादा फरमाया भी इदां दे जिहड़े तबीयत के बंदे होंदे ना अबू जहल दी नस्ल दे विचों, ये अमूमी तौर पर मानते नहीं होंदे, लेकिन चूंकि नसीहत करना भी हजूर की सुन्नत है, ज़क्र फ़इन्न ज़िक्रा, नसीहत कर के जो नसीहत होती है मोमिन को फायदा देती है। कहा अगर ये देखो हलाल की टाकी हुई तो मन जाएगा, नहीं तो तू अपना फर्ज पूरा करना है। मैं क्या उस्ताद जी ठीक हो गया। अब इसके लिए नसीहत ये है, तवज्जो है भी आप हज़रात की, नसीहत ये है मिर्ज़ा तू आप वेख ला अपनी बोली ते अपने फालोवर वेख ला, ना तेरे च तमीज है ना तेरे फालोवर च तमीज है। क्या तू वो दीन सिखा रहे हैं जो बदतमीज पैदा कर रहे हैं? पहला सवाल है, समझ आ रही है? दूसरी बात बस वो कह दूंगा और जिम्मे इमरान खान ने सारे सामने ला लिया सी ना, मैं मौलवियों को ला लिया, मैं क्या ओ तुनिया गया ना ते तुनिया तू ही जाना तू क्या समझे है भाई, जेड़ा बदमाशी करे वो फिर रहेगा। तू बड़े गंदे जहे बंदे दे नाल मिसाल दी है, वैसे तू उस भी गंदा है। मैं कुत्ता बिल्ला तो नहीं ना कह रहा, उस्तादा रोकिया बाबा की करा, लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को समझिए मेरे भाई। एक बड़े फन्ने खान थे जनाब, बड़ी बदमाशी और बड़ी फिरौनियत और बड़ा तकब्बर। मैं कह सुन तू सारे बदतमीज पैदा किए ने और दीन तमीज सिखांदा है, बदतमीजी नहीं। नंबर एक। नंबर दो, तेरे जिन्ने फालोवर ने यकीन कर या तेन समझ आ जाए ना कितने दे भी नहीं रही। एक कहावत है, मैं कह नहीं लगा कहावत है, धोबी का कुत्ता ना करता ना काटता, एक कहावत है। इंज ना हो वो भी किसी पासे से भी ना रहो, किसी पासे दे होके मरो। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, तू कहना बाबे शाही कोई नहीं यार, इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर चैलेंज है मेरा, फिर के वे इस्लाम के में फैलाया बुजुर्ग। आज तू कहना जनाब बाबे शाही कोई नहीं, क्यों सिखा दे मुंडे हो तुसी? कौन हो मिर्जिया? मैं तेरे जमीर के दरवाजे पे दस्तक दिंदा पिया कि तेरे को हया है, दस ना कौन है?
یا ثابت کر رہے تھے بزرگاں اسلام نہیں پھیلایا. آج تو گلاں کرنا ہے, آج تو بات کرنا ہے. اور چوتھی بات, اگر تینوں اللہ نے صلاحیت دیتی ہے تو تینوں چاہیے سی قرآن پڑھ کے عیسائیوں کو سمجھا, یہودیوں کو سمجھا, کافروں کو. یہ اللہ نے صلاحیت دیتی ہے تاں تو کی اپنے ہی پی گئے ہیں. ہوں گل پھر اتنے ہی آ جاتی, استادہ میں روکیا جی بابے خادم آ کے در در اپنے میں ویلا وہ لفظ نہیں آخیا, استادہ روکے ہے نہیں میں کہنا. سمجھ آؤں گی بھائی تو پھر پہ گئے ہیں, تینوں شرم نہیں آؤں گی. نہ تیرے نزدیک صحابہ, نہ اہل بیت, نہ اللہ دے ولی. یہ مطلب ہے ساری امت فارغ سی, کوئی مسلم ایک تو کلا رہ گیا ہے. لیکن یہ سن ہے پنجویں گل ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے جڑے کمینے بندے بعد چاہن گے نا, وہ پہلے گزرن والے اچھے بندیاں نو بکواس کرن گے. ذرا سوچ بھئی تو وہ کمینہ یا کمینیاں دا سردار تو نہیں؟ یقیناً ہے اگر اس تو توبہ نہ کرے گا. ہر اچھے بندے نو تو پائے گیا ہیں اور پھر کہنا بابے کاری کچھ نہیں سکتے. یہ جیویں گل ہے. لیکن میرے بابے نے تینا پتا کی کیتا ہی, تینوں اس کھوٹے چ تنیا بھی تینوں باہر نکلن جوگا نہیں چھڑیا, تو باہر نکل کے بکھا. اچھا بسا اوقات ایسے بھی فتنہ کرتا, دیکھا مولوی مجھے دھمکی دے رہے ہیں. میں کہا یار اسی کسی بندے نو کدی دھمکی نہیں دیتی, تو تے شے ہی کوئی نہیں, اور تو تے شے ہی کوئی نہیں, تو تے فتنہ ہے. اے لوگ ڈیمانڈ کی, میں کہا چلو میں سمجھا دیا, تیرے تو پلے ہی کھ نہیں. قسم خدا دی پا آج نیٹ بند ہو جائے, اے دی دکان بند, اینی گل ہے. یہ ایک ہوندا ٹی وی دا مریض, ایک ہوندا نیٹ دا مریض. یہ نیٹ دا مریض ہے. ہائے ہائے ہائے, بات سمجھ آ رہی ہے. اور پھر بابے دے کاری کچھ نہیں سکتے. میں کہا تیرے تو بڑا بھی ایک مرزا آیا سی, اور تیرا ابا ویسے وہ دی تیری پگڑی دے شکل ویکھو پیو پوت لگ دے جے. او مرزا قادیانی گاما کانا اور ختم نبوت دا ڈاکو. یہ بھی قادیانیاں دے چینل تے لائیو چلدا ہے. اور یاد رکھو جیڑیاں نے گلاں کیتیاں نے قادیانیاں دے بارے نرم گوشہ رکھدا, انہاں نے بھائی کہندا ہے اے بھی اسے کھاتے ہی ہے, کوئی انسان دا بچہ نہیں ہے. لیکن چونکہ نصیحت کر رہے ہیں, میں کہنا ہوئے آج بھی توبہ کر لا, بغیرتی بند کر. تیرے کرتوت دستے نے بھی یہ کرتوت مسلمان والے نہیں. لیکن اگلی گل سن, تو کہنا بابے کچھ نہیں کر سکتے. تیرے تو بڑا ایک مرزا آیا سی, میرے بابے دا نام مہر علی, میرے بابے دا نام جماعت علی, عبد الستار خان نیازی, امام نورانی, شاہ تراب القادری, ابو الحسنات, ابو البرکات. میرے بابے نے تو تیرے بڑے مرزے نو تون کے رکھ دیتا, تو تے شے ہی کوئی نہیں ہے. تو کی شے ہے؟ اے میں نصیحت کر رہے ہیں, اپنے کل تو بڑیاں گلاں نہ کریا کر, بکواس بند کر. یقین کر جنہ تو فتنہ پھیلایا ہے نا, اور تیرے جننے فالوور نے سب آوارہ. ایک مینوں کم دا بندہ بکھا, کم دا ایک کم دا بندہ بکھا جننے علماء تو سڑن والے, دین تے عمل نہ کرن والے, دین تو تنگ, آوارہ لاوارث بچے, وہ سارے کہندے نے یہ ہمارا امام ہے. میں کہا کنجراں دا امام. میں اگلے کا جملہ نہیں بولیا, لیکن یہ صرف غیرت بھی تو جگانی ہے نا کسی طرح. کمیونٹی بند کر, تیرے پھل ایک بندے دا پتر لکھا, اور ہن جویں تیرے ال جاندے پے سی اودا ہی واپس بھی آوندے پے. توبہ کری آوندے نے, توبہ کہندے یار اے دے نال لگے ہاں, سانو تک سوائے بے حیائی تو, سوائے بے غیرتی تو, سوائے بے ادبی تو اسی یہ کولوں سکھے ہی کچھ نہیں. یہ وہ کمینہ ہے جن نے سانو انتشار دے وچ پا دیتا ہے. ساڈے علماء نے کبھی انتشار نہیں سکھایا, پیار سکھایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی گل یہ واسطے ایک نصیحت اور بھی ہے تو بہت ساریاں, لیکن ایک کچھ میں کردا پیا تاکہ تانوں سمجھ آوے. اے جڑا زہر ہے نا, زہر بابے تے شے کوئی نہیں, یاد رکھ لو. اے ذرا گہرائی سوچیا جے, اے فکر بندے نو کافر کر کے مار دی ہے, مسلمان نہیں رہن دیندی. کیوں کداں؟ ادھر دیکھو, تواڈے سامنے جو قرآن کھولے, قرآن دا 15واں سپارہ کھولے تے اصحاب کہف دا ذکر کر لوے, تو انہوں آکے آ جڑے 7 بابے سنے اللہ دے ولی نے, اور انہاں دی اے شان ہے قرآن دے وچ لکھیا ہے, تے تو کہنا بابے شے ہی کوئی نہیں. تو 2 ہی صورتاں نے, یا تو آکھے گا یہ شے ہی کوئی نہیں تو کافر ہو جائے گا. گل سوچ ذرا کتھے جاندی پئی ہے. تو یا پھر اے تے لعنت بھیجے گا, اوئے جا اوئے لعنتیا, تو آپ بیڑا کر کوئی نال ساڈا بھی کرن لگا ہے. 2 ہی راستے نے تواڈے کولوں. پھر کوئی تواڈے سامنے قرآن کھولے, 19واں سپارہ کھولے, توجہ ہے نا, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی آصف بن برقیہ جنے آنکھ دا پلک چپکن کو پہلے او بلقیس دا تخت لے آندا سی, جے خدا کو ذکر کھولے کہ آنکھیں بھی یہ سلیمانی ولی ہے,
اور یہ اتنی طاقت ہے اے تو بابا ہے اٹھیا بھی نہیں ہلیا بھی نہیں گیا بھی نہیں تو تخت بھی آ گیا ہے تو کہنا بابا کاری کو بھی نہیں سکتا آ کی ہے دو ہی صورتاں نے یا تو انکار کر کے کافر ہو جا یا پھر تو لعنت بھیج کے مصطفیٰ دا غلام بن جا کون سمجھ آئی ہے یہ ہے فتنہ اور تسی ایک جملہ ہے دیکھو آپریشن فقیر میں کنے کیتا ہے اور اس کو نصیحت بھی ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے نصیحت بھی ہر بندے تنفع المؤمنین ایمان والے کو ہوتی ہے لیکن چلو اگر انہوں نہ بھی سمجھ آوے تو انہوں تو سمجھ آئی جانی چاہیے نا ٹھیک ہے اور اگلی بات بھی سن لیجئے اس نے چند دن پہلے یہ بکواس کی ہے اور یہ مسلمانوں والی بات نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر کے مولانا سے پوچھ لے وہ یہ مسلمانوں کی بولی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ کہنا میں کسی نے مانتا ہی نہیں ظاہر سی بات ہے لابارس بچہ کیا نو مننے پیو تے ایک کندہ ہے نا ہائے 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 ابا تے ایک کندہ ہے نا جیڑا لابارس بچہ بھی کتے مننے ہے نا میں نہیں کسی نے مانتا ہاں میں کہ تو مننا بھی نہیں گھٹر کا محنتیں تو بولو تے صحیح نہ جا لیکن میں نصیحت کر رہا ہوں اور میں وہ جملے بولنا نہیں چاہتا نہیں تو پتر جڑے میرے کو جملے نا 6 مہینے دا دھواں نہ جاوے ہر پاسوں کٹ دیا دھواں دے لیکن چونکہ ان استاداں روکیا میں کی کروں گا اور یہ اس لیے کہ اس کے فالووروں کو بھی سمجھ آئے اور یہ جب آپ نے کلپ بنانا پورا چڑھانا ہے آپ نے سمجھ آ رہی ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے اور جتنے یتیم العلم یزید الفکر اس کے ساتھ ہیں وہ بھی سنیں ذرا شرم کرو حیا کرو دین اور قرآن اور حدیث کے تم باغی ہو گئے ہو گرامی قدر حضرات یہ چند دن پہلے بکواس کی کہتا جی رکعتاں ساریاں 17 نے باقی جو چیز ہے یہ سارا فضول ہے فالتو ہے اور کہتا فالتو عربی آلا حالانکہ عربی جو فالتو ہے ہی نہیں میں کہ یار تو ہے فالتو بلکہ اے فالتو دا نا تھلے 3 نقطے لا لو پالتو دیکھ لو میں کتا نہیں کہہ رہا میرے استادہ روکے ہے پڑھے لکھے لفظ ہیں تو بولنا نہیں دیو نا میں یہ کسی کا پالتو ہے نبی پاک کے بارے میں ایسا جملہ بولنے والا کبھی مسلمان رہ سکتا جب تک توبہ نہ کرے کسی بھی آپ بندے سے پوچھ لیں عام علم رکھنے والا بندہ وہ بھی نہیں اب اگر یہ کہے نہیں جی میں فالتو ایس مانے چاہتے سی تو میں کہ میں جڑا تینوں کتا کہندا رہا میں بھی یہی کہندا سی اللہ دی مخلوق دے وچوں ایک کتا اللہ دی مخلوق کتا ہونا کوئی بھڑی گل ہے نہیں توجہ فرما رہے آپ اللہ دی مخلوق کو ماڑی شے ہے اس نے تو چیخنا ہے لیکن چونکہ میں نے استادہ روکے میں ہوں نہیں کہندا لیکن گل میں تینوں سمجھاتا بیٹھا اینوں فالتو آکھے اے مسلمان والی بولی نہیں لیکن یہ سمجھو انہوں نے جیدے حلال دی ٹاکی لگی ہوئی اور یہ جو نفل ہے نا نفل کہتا ہے حدیث سے لفظ ہی نہیں ہے علماء نے کاٹے دی توڑ دیتی قسم خدا دی ترمذی ابو داؤد نسائی سب دے اندر سنت دے لفظ موجود نے لیکن جڑا نبی دے نال کدی محبت نہ کر سکے وہ کمینہ کدی سنت دے نال پیار کر سکدا وہ لانتی کدی سنت دا سہارا لے سکدا نہیں اور اگلی گل بھی سننا ذرا گرامی قدر حضرات جڑے نفل نے نا نفل ادھر دیکھا جنوے فالتو کہہ رہے ہیں بس 17 رکعتاں باقی فالتو آ بخاری شریف میں ہے یہ پیو بھی یہ کبھی نہیں پڑھ سکے گا یاد رکھو جاہل ہے نا تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی تہذیب سکھاتی ہے میں آگیا پتہ نہیں کی ہو گیا چھوٹو بچہ ہے ہمارا پھول لے کے آیا پھینکنے کے لیے چھٹوئے پھول چھوٹے بچے نو بھی چاس آ رہی ہے کسی دی حجامت ہوندی پئی ہے اور بولو تو صحیح نا سبحان اللہ دیکھو جس کو یہ نفل کو فالتو کہہ رہا ہے یہ پیو بھی حوالہ نہیں پڑھ سکتا چونکہ ماں مر جائے گی حوالہ نہیں پڑھے گا بخاری شریف میں نبی پاک جب معراج پہ گئے نا تو حضور نے فرمایا بلال جس لئے میں جنت دے وچ گیا نا تو میں اپنے اگے اگے نا تیرے قدمہ دی آواز سنی ہے کیا کی مسئلہ ہے غیبوں پر خبردار نبی تھے نا لیکن سوال اس لیے کیا تھا کہ سب کو پتا چلے پر میں حضور جب بھی میں وضو کرتا ہوں مسجد میں جاتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں یہ نفل کی برکت ہے تو کہنا نفل فالتو ہے او فالتو کی ہے تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اور یہ بخاری میں حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں اگلی بھی بخاری میں ہے نبی پاک نے فرمایا جو فرض کی پابندی کرے اور اس کے بعد نفل پڑھے وہ فالتو
انسان دا بچہ بن کے سو نصیحت دی نصیحت ہے نال تیرا ضمیر جگاندا پیا ستا مردہ ہو گیا جڑا فرمایا جو فرض پڑھ کے نفل پڑھتا ہے نفل دے لفظ نے سمجھ آ رہی ہے اگر ترجمہ نہیں ہوتا تو کسی ڈکشنری نو کھول کے دیکھ ٹھیک ہے فرمایا جو بعد میں نوافل پڑھے گا اللہ کہتا ہے میں اسے اپنے قریب کر لوں گا تو کہنا ہے فالتو ہے اللہ کہتا ہے میں قریب کراں گا او فالتو اے فالتو نہیں اللہ فرماتا ہے میں اتنا قریب کروں گا میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں میں زبان اور آنکھیں بن جاتا ہوں کاٹو بخاری دے وچ حدیث نہیں باقی 2595 یہ فلانا میں کیا اگر اپنی اماں دا ہے نا میں پیو دا نہیں کہندا پیا ٹھیک ہے ہاں ہاں اے میں کیا بخاری کھول کے نمبر حدیث دا پڑھ بھیا فرضاں تو بعد نفلاں دا کی ثواب ہے تو کہنا نفل فالتو نے پڑھنے نہیں چاہیے تو نہیں پڑھے گا تو تیرے ورگے بچے پیدا ہوں گے اور اگر پڑھے گا تو داتا صاحب ورگے بندے پیدا ہوں گے اس سے واسطے دے کہنا نفل کوئی نہ پڑھے کتے کو اللہ دا ولی نہ بن جائے لیکن صدقے جامع پیر الیاس قادری صاحب تو نفل تے نفل ہے فرض تے فرض ہے سنتا تے سنتا مستحب تے بھی عمل کروا چھڑے اور ایک ایک مرید رو دیکھو ایک ایک تو بد کے اللہ دا ولی نظر آتا ہے یہ صرف میں نے آج ایک پوائنٹ پر نصیحت کی ہے صرف ایک پوائنٹ پر سمجھ آ رہی ہے ویسے اس نے چند دن پہلے یہ بھی بکواس کی ہے کہتا جی حضرت عمر پاک جو تلوار اٹھا لیتے تھے نا ہر بندے پر اصل میں یہ پہلے سے ہی بڑے جذباتی تھے تو دیکھا نا کوئی بندے ہوتے ہیں نبی پاک کی صحبت میں آ کے بھی ان کی حرکتیں اور عادتیں نہیں بدلتی میں نے کہا استغفر اللہ جیسے اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی تو جاہل ہی ہے تینوں اپنے پہ شک پہن دے ہے نا ایسی بات نہیں ادھر دیکھ میں بتاتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک قرین یعنی اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے ہاں فرمایا جو میرے ساتھ پیدا ہوا تھا میں نے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا ہوا نبی پاک نے شیطان کو مسلمان کر لے اپنی صحبت وچ رکھ کے تے پھر عمر بن خطاب اور حاج تک نبی پاک دے روزے دے وچ نبی دے نال ہے تو کہنا کہ ان کی حرکت نہ بدلی تو تیریاں تو اپنیاں نہیں بدلیاں تو صحابہ تے فٹ کردا پیا توجہ نہیں فرما رہے اور ویسے بھی یہ شیطان ہوتا ہے جو حضرت عمر کے قریب نہیں جا سکتا اور اس حدیث کے تناظر میں تو شیشہ بکھایا ہے ہن شیشہ نہ پان نے منہ سیدھا کر یہ وہ شیطان ہے ٹھیک ہے یہ امت کا وہ فتنہ ہے اس سے آپ نے بچنا ہے میں انشاءاللہ اس سے انداز نصیحت کرتا رہاں گا اور نال نال جی میں دلیل دے نال میں رد کیتا ہے انجے تو رد بھی کریں گے یہ بہت ساری مغلظات نے بہت سارے کفر نے جنہیں نے بکے ہوئے نے لیکن وہ چونکہ کسی کو سمجھتا کچھ نہیں آخر کسی کا پالتو ہے نا کسی کا اس کے اوپر ہاتھ ہے اللہ ان ہاتھوں کو بھی توڑے اور اللہ ان کو برباد کرے ذلیل کرے ان بے غیرتوں کو جنہوں نے یہ پالا ہوا ہے اور قسم خدا کی وہ ذلیل ہوں گے میری بات لکھ لو یہ تو جڑا حشر ہو گیا وہ تو تہاڈے سامنے ہے نا جو بھی حضور کا صحابہ کا اہل بیت کا دشمن ولیوں کا کبھی بھی وہ عزت کی زندگی پا سکتا ہم مسلمان ہیں عزت کرو گے صحابہ کی اہل بیت کی اللہ کے ولیوں کی کبھی دو نہ اور یہ تو فضول بچہ ہے یہ نام آئی تو بات رکھ دیو یہ فضول بچہ ہے فضول انہیں آکھے کہ مجھے فضول کیوں کہا ہے میں کہا تو ساریاں نو فضول تے فالتو آکھیں تینوں فضول آکھے دا مطلب ہے فضول فالتو دے کوئی غلطی ہے انہوں سیٹ کر اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے لیے فنڈ اکٹھا ہوگا 15 اکتوبر کو کیا میں امید کروں کہ آپ بھی حصہ ملائیں گے اپنا اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے دیکھیے بھائی آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا صرف آپ نے جگہ چھوڑنی ہے نعت خان ایک ہیں یا دو ہیں یا خطاب ہے وہ آپ سنیں گے ایک ساڈا میزبان جڑا سانو چھڈ آوے باقی جڑے سلامی بھائی سن دے بیٹھے کھلونا نہیں بہ جاؤ میں ایک باری کہہ چھڈیا جڑا کھلوتا وہ دی خیر نہیں ہونی میں تمہیں دسدا پیا چپ کر کے بیٹھے رہو اپنی جگہ تے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا اس بات کو اور بڑے بڑے علماء صوفیاء نے لکھا مفسرین نے لکھا فرمایا جو بندہ رات سوتے وقت اپنے سینے پر اپنی انگلی سے ایسے لفظ عمر لکھ کے سو جائے فرمایا ساری رات شیطان حملہ نہیں کر سکتا یہ کئیوں کو احتلام ہو جاتا ہے غسل فرض ہو جاتا ہے فرمایا عمر نام لکھ کے سو جا شیطان دی ایسی دی تیسی کے تیرے ڈیرے لگ جا بیٹا یہ ہے حضرت عمر بن خطاب کی شان اور بیٹھے سمجھ آ رہی ہے
آپ کبھی نبی کے صحابہ سے پیار کر کے تو دیکھیں نا. ہاں نبی پاک کے صحابہ سے شیطان پیار نہیں کر سکتا اور نبی کی اہل بیت کو کبھی شیطان پیار نہیں کر سکتا. ہمیشہ انسان پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ سے بھی اہل. اور جتنے مسلمان بیٹھے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, سارے مسلمان بیٹھے ہو نبی پاک کے صحابہ سے پیار کرتے ہو؟ ہاتھ سجے کھبے دیکھو جی نہیں چکیا بندہ پچھاڑوں کیڑا ہے. پیار کرتے ہو؟ اہل بیت سے پیار کرتے ہو؟ ولیوں سے کرتے ہو؟ اور کرتے رہنا ہے قسم خدا کی. تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. کسی کی باتوں میں آ کے کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کا دشمن نہ بننا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تعریفیں میرے رب نے قرآن میں فرمائی ہوئی. میرے رب کو پتا ہے یہ صحابہ اور اہل بیت کا مقام کیا ہے. اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے, لوگ کئی بک بک کرتے ہیں. آپ بچے میرے بھائی, اپنی دنیا کو بھی برباد نہ کریں, آخرت کو بھی, اور اس سے ملک کا سکون بھی تباہ ہوتا ہے. ملک کے سکون میں بھی اضافہ کریں. کیسے؟ سب کا ادب کر کے کریں. اور اس بات کو سمجھیے آپ حضرات, گرامی قدر حضرات, یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جس دن تشریف لے کے آئے کتنے بندے تھے اس دن؟ 39. 40واں حضرت فاروق اعظم کا ہوا ہے. اب 13 سال تو آپ مکے میں رہے ہیں, توجہ ہے جی. 10 سال آپ مدینے میں رہے ہیں, اور پہلے سال مدینے کے بھی جنگ نہیں ہوئی. 2 ہجری کو پہلی جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ بدر ہے. بیٹھے ہو؟ صرف 10 سالوں میں جن جنگوں میں نبی پاک گئے ہیں وہ 27 جنگیں ہیں. بولے آجے نا کتے کو سامنا نہ لگے. اور وہ چھوٹی موٹی جنگیں, جن کو چھوٹی موٹی کہنے کا مطلب یہ ہے کہیں پر تھوڑے بندے بھیجنے پڑتے تھے. 20 40 50 100 200 اتنوں سے بھی کام ہو گیا ہے. آخر حضور دے غلام سڑنا سمجھ آئی. اگر ٹوٹل 1 بائی 1 شمار کیا جائے تو 74 جنگیں بنتی ہیں. 10 سال کنیاں جی, بلکہ پہلا سال کر دیا 9 سال 74 بن دیا جی. سمجھ آئی. سالانہ تقریباً 10 جنگیں بنتی ہیں, 10-11 جنگیں. اور بیٹھے ہو جاگتے بیٹھے ہو ایسے تھی. میں تو ایک حساب دسن لگیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, اب آپ کہتے ہیں کہ جلوس کڈو. میں کیا پہلے 10 سال تھے مکے دے وچ سن, اوتھے تو سارے کافر سن جڑے کلمہ بھی سیدھا نہیں سی پڑھن دیندے. وہ جلوس کڈن دیندے سن, وہ تو نماز نہیں سی پڑھن دیندے. آج جڑے جلوساں تے فیرنگ کر دیو, بمب کر دیو, اوے تسی بھی لگدا ہے اسے ابو جہل دی نسل دے وچوں. او اوتھے نبی پاک نو نہیں سی کوئی کرن دیندا, تسی نبی دے غلاماں نو کوئی نہیں کرن دیندے. لیکن نبی دے ہونا غلاماں نے بھی کام چک کے رکھا کہ اسی بھی کام چک کے ہی رکھنا ہے. پہلی بات. اب دوسری بات سنیے, جب نبی پاک مدینہ میں آ گئے 74 جنگیں ٹوٹل ہوں تو یہ تو تقریباً 10 کے قریب جنگیں بنتی ہیں سالانہ, تقریباً میکسیمم جو لڑنی پڑتی تھی. یہ ہوں جنگا لڑ دے یا تیرے واسطے آ کے جلوس کر دے؟ پہلے تو میں نے یہ دسنا, جلوس ہمیشہ حالت امن میں ہوتا ہے. جلوس کب ہوتا ہے؟ حالت امن میں ہوتا ہے. اگر حالت امن نہ ہو تو جلوس نہیں نکالے جاتے. آپ کرونا کے دنوں میں کتنی مشکل تھی, حالت امن نہیں تھا. جنگ لگ گیا ہے تو تمہارے ملک میں کوئی جلوس نکالے گا؟ بھائی حالت امن جب نہ ہو جلوس نہیں نکال سکتے. تو وہ تو حالت امن ہی نہیں تھی. تھوڑا دماغ خراب ہو گیا کہنا کہ جلوس کیوں نہیں صحابہ نے کڈیا. میں کہ ویسے تینوں عقلی طور تے گل کرا, جب بندے دا پتر ہے تو تینوں سمجھ آ جائے گی. یہ نبی پاک کے صحابی جو تھے نا, جڑے ہر 1.5 مہینے تو بعد جنگ واسطے تلواراں چک لیندے سن, یہ پتہ اتنے چل کے کر دے کی سن. مینوں جو سمجھ آئی ہے نا, کر دیو بھی نبی پاک دا جلوس ہی سن. 100 200 300 400 500 1000 بندہ رل کے نا, تیر تلوار نیزے اپنے ہاتھے پھڑنے, ایک جلوس کرنا تو سیدھا اگلے دے پنڈ تے چل کے کہنا بھی اسی آ گئے ہیں. کدھر رکھے جی؟ حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ بچے بھی کر لو, کلمہ پڑھ لو, حضور آ گئے. جیڑا پڑھ لیندا سی سبحان اللہ نے تو پھڑ کے لمیاں پا لیندے سن. صحابہ بھی جلوس ہی کر دے. وہ جا کے کہندے کی سن ہے, یہ عقل ہوئے تو بندے کو سمجھ آ جاندی ہے. وہ کہندے سن حضور آ گئے. میں گیا اسی وہ جا کے کہندے سن حضور آ گئے, اسی تانوں بلا کے کہنے حضور آ گئے. ہائے 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 ہائے. او بیٹھے ہو, اب یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے تو نبی پاک کا آمد, اسی آمد سارے نو دس دیاں حضور آ گئے, حضور آ گئے ہیں. تے نبی پاک دا صحابہ نے کسے نو نہیں دسیا ہونا. اگر نہیں صحابہ دسدے تے سیگے تے میں کہا آہی تے میلاد ہوندا مر رہے ہور کیڑی چاہ. ان کو سمجھ آ گئی کوئی نہیں. بندے دے پتر بنو, وہ دین پھیل رہا تھا, انہاں دا اوہی جلوس سی. آہو شکر کر ساڈے ہتھی تلواراں ہے نہیں, آنے تے پھڑ کے لمے پا اسی بھی لینا سی. ان کو سوال آیا کہ کوئی نہیں آیا.
شکر کر اسی تے جھنڈے پھڑ کے میلاد دا جلوس کڈی دا تیرے کول اے بھی نہیں برداشت ہوندا بندہ بن جا نہیں تے پھر اونج کڈاں گے جویں صحابہ نے کڈیا تے پھر تینوں سمجھ آؤ بھی صحابہ نہیں آئی اداں کڈیا بیٹھے ہو تگڑے ہو کے بولیا کرو ذرا پتہ بھی لگے نا گرامی قدر حضرات اب آ جائیے حضرت مجھے بار بار حکم فرما رہے ہیں ایک فتنہ ہے جہلم کی صورت میں مرزا پلمبری کی صورت میں دیکھیے میں تمہیں پتا کہ میرے تسی کلپ سنتے رہتے ہو میں بڑا منڈیا ہے سوندا نہیں ہوں راتا نو لیکن میرے استاد نے گل کی کہ پتر گل پتا کی ہے ہوں تو کتا بلا نہیں کہنا خنزیر نہیں کہنا یقین میں آن ایئر بتا رہا ہوں اور یہ اچھے شاگرد کی علامت ہوتی ہے کہ وہ استاد کی بات بتائے میں کہ استاد جی وجہ کہتے بعض بندے ہوتے ہیں بندہ کتا آکھنا کہ سوچتے نہیں مینوں آکھیا کیوں ہے وہ پھر اپنی غلطی دور کرتے ہیں پر یہ ادوں ٹنگالے ہور پونکدا ہے سمجھ آئیے یہ طبیعت کے اندر خیر کا پہلو نہیں ہے یہ انتہائی شریر و نفس ہے لیکن فرمایا کہ چونکہ اسی سٹیجاں دے بہن والے لوگ ہاں اور یہ دے کئی فالور جڑے اکا آوارہ ہوندے نا ہر قسم کی بے غیرتی برداشت کرن گے جدوں کتا کھو دے پیو نوں پھر نہیں برداشت کرتے تو فرمایا اس تو بعد کتا نہیں کہنا تاکہ ایک تے اینوں نصیحت کر تے دوے دے فالوراں نوں نہیں سمجھا بھی اصل مسئلہ کیا ہے لیکن میرے استاد نے یہ بھی آکھیا بھی پتر ساڈے علماء ساریاں نے کو بڑا سمجھا اللہ سب نوں جزائے خیر دے بہت سونا سمجھایا ہے پر جی ہو جیا او دا منہ سی نا اودا دی چانڈ تو ہی ماری ہے اینوں لگی ہے پر منہ دوے پاسے ہو گیا ہے یہ کہڑا بندہ جنے مینوں بھی کچھ چھڈی ہے تو میرے طور گھم گئے نے سمجھ آ رہی ہو سمجھ نہیں آتی میں کی آکھاں تے کی نہ آکھاں یہ حقیقت دتی ہے سب کھول ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ میرے استادوں کا آڈر ہے اس کو نصیحت اس انداز میں اور یہ بھی استاد نے فرمایا ایداں دے جڑے طبیعت دے بندے ہوندے نا ابو جہل دی نسل دے وچوں یہ عمومی طور تے مانتے نہیں ہوندے لیکن چونکہ نصیحت کرنا بھی حضور دی سنت ہے ذکر فإن الذکرى نصیحت کر کے جو نصیحت ہوتی ہے مومن کو فائدہ دیتی ہے کہا اگر یہ دیکھو حلال دی ٹاکی ہوئی تو مان جائے گا نہیں تو تو اپنا فرض پورا کرنا ہے میں کہا استاد جی ٹھیک ہو گیا اب اس کے لیے نصیحت یہ ہے توجہ ہے بھی آپ حضرات کی نصیحت یہ ہے مرزا تو آپ ویکھ لا اپنی بولی تے اپنے فالوور ویکھ لا نہ تیرے چ تمیز ہے نہ تیرے فالوراں چ تمیز ہے کیا تو وہ دین سکھا رہے ہیں جڑا بدتمیز پیدا کر رہے ہیں پہلا سوال ہے سمجھ آ رہی ہے دوسری بات بس وہ کہا دوں اور جی میں عمران خان نے سارے سامنے لا لیا سی نا میں مولوی نوں لا لیا میں کیا او تنیا گیا نا تے تنیا تو ہی جانا ہے تو سا کے سمجھیا ہے ایتھے جڑا بدماشی کرے وہ پھر نہ رہے گا تو بڑے گندے جائے بندے دے نال مثال دیتی ہے ویسے تو اس تو بھی گندا ہے میں ان کتا بلا تو نہیں نہ کہہ رہا استاد روکیا بابا کی کرا لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے میرے بھائی ایک بڑے فن خان تھے جناب بڑی بدماشی اور بڑی فرعونیت اور بڑا تکبر میں کہا سونا ہے تو سارے بدتمیز پیدا کیتے ہیں اور دین تمیز سکھاندا ہے بدتمیزی نہیں نمبر 1 نمبر 2 تیرے جننے فالوور نے یقین کر یا تینوں سمجھ آ جائے نا کتے دے بھی نہیں رہی دے ایک کہاوت ہے میں کہنے لگا کہاوت ہے تو بیدہ کتا نہ کردا نہ کاٹدا ایک کہاوت ہے انج نہ ہو وہ بھی کسے پاسے دے بھی نہ رہو کسے پاسے دے ہو کے مرو اے دوسری بات ہے تیسری بات تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں یار اس پورے برے صغیر دے اندر چیلنج ہے میرا پھر کے ویک اسلام کے میں پھیلا ہے حضور آج تو کہنا جناب بابے شاہی کوئی نہیں کیوں سکھاں دے منڈے ہو تسی کون ہو مرزیا میں تیرے ضمیر دے دروازے دے دستک دیتا پیا کہ تیرے کو حیا ہے دس نہ کون ہے یا ثابت کرے تھے بزرگاں اسلام نہیں پھیلایا آج تو گلاں کرنا ہے آج تو بات کرنا ہے اور چوتھی بات اگر تینوں اللہ نے صلاحیت دیتی ہے تو تینوں چاہیے سی قرآن پڑھ کے عیسائیاں نوں سمجھا یہودیاں نوں سمجھا کافراں نوں یہ اللہ نے صلاحیت دیتی ہے تاں وہ تو کی اپنے نوں ہی پے گئے ہیں ہوں گل پھر اتنے آ جاتی استاد میں روکیا جی بابے خادم آ کے در در اپنے میں ویلا وہ لفظ نہیں آخیا استاد روکے ہے نہیں میں کہنا سمجھ آؤں بھائی تو پھر پہ گیا تینوں شرم نہیں آؤں نہ تیرے نزدیک صحابہ نہ اہل بیت نہ اللہ دے ولی یہ مطلب ہے ساری امت فارغ سی کوئی مسلم ایک تو کلا رہ گیا ہے لیکن یہ سن ہے پنجویں گل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے جڑے کمینے بندے بعد چاہن گے نا وہ پہلے گزرن والے اچھے بندیاں نوں بکواس کرن گے ذرا سوچ بھئی تو وہ کمینہ یا کمینیاں دا سردار تو نہیں
यकीनन है अगर इस तो तौबा ना करेगा हर अच्छे बंदे नूं तू पै गया और फिर कहना बाबे कारी कुछ नहीं सकते ये जिमी गल है लेकिन मेरे बाबे तेना पता की कीता ही तेनू उस खोटे च तुनिया भी तेनू बाहर निकलने जोगा नहीं छड़िया तू बाहर निकल के बखा अच्छा बसाओ का ऐसे भी फितना करता देखा मौली मुझे धमकी दे रहे हैं मैं क्या यार असी किसी बंदे नूं कदी धमकी नहीं दी तू तो शायद ही कोई नहीं तू तो शायद ही कोई नहीं तू तो एक फितना है लोग का डिमांड की मैं चलो मैं समझा दिया तेरे तो पल्ले ही कख नहीं कसम खुदा दी पा आज नेट बंद हो जाए एदी दुकान बंद एनी गल है ये एक हुंदा टीवी दा मरीज एक हुंदा नेट दा मरीज ये नेट दा मरीज है हाय 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 बात समझ आ रही है और फिर बाबे दे कारी कुछ नहीं सकदे मैं क्या तेरे तो बड़ा भी एक मिर्जा आया सी और तेरा अब्बा वैसे वो दी तेरी पगड़ी ते शक्ल देखो प्यो पुत लगदे जे ओ मिर्जा कादियानी गामा काना और खत्म नबूवत दा डाकू ये भी कादियानिया दे चैनल ते लाइव चलदा है और याद रखो जेड़ियां ने गल्लां कीतियां कादियानिया दे बारे नरम गोशा रखदा उन्हां भाई कहंदा है ये भी उसे खाते ही है कोई इंसान का बच्चा नहीं है लेकिन चूंकि नसीहत कर रहे हैं मैं कहना आज भी तौबा कर ला बेगैरती बंद कर तेरे करतूत दसते ने भी ये करतूत मुसलमान वाले नहीं लेकिन अगली गल सुन तू कहना बाबे कुछ नहीं कर सकते तेरे तो बड़ा एक मिर्जा आया सी मेरे बाबे का नाम मेहरे अली मेरे बाबे का नाम जमाती अली अब्दुल सत्तार खान नियाजी इमाम नूरानी शाह गुलाबुल कादरी अबुल हसनात अबुल बरकत मेरे बाबिया ने तो तेरे बड़े मिर्जे नूं तुन के रख दिता तू तो शह ही कोई नहीं है तू की शह मैं नसीहत कर रहा अपने कद तो बड़ियां गल्लां ना करया कर बकवास बंद कर यकीन कर जिन्ना तू फितना फैलाया है ना और तेरे जिन्ने फॉलोअर ने सब आवारा एक मैनू काम दा बंदा विखा काम दा एक काम दा बंदा विखा जिन्ने उलमा तो सड़न वाले दीन ते अमल ना करने वाले दीन तो तंग आवारा लावारिस बच्चे वो सारे कहते हैं ये हमारा इमाम है मैं क्या कंजरा दा इमाम मैं अगले का जुमला नहीं बोलिया लेकिन ये सिर्फ गैरत भी तो जगानी है ना किसी तरह कमीर की बंद कर तेरे फल एक बंदे का पुत्र लिखा और हुण जिवें तेरे अल जांदे पै सी उदां ही वापस भी आउंदे पै तौबा करी आउंदे ने तौबा कहंदे यार इहदे नाल लगे आ सानू तक सिवाए बेहयाई तो सिवाए बेगैरती तो सिवाए बेअदबी तो असी ये कोलों सिखे ही कुछ नहीं यो कमीना है जिन्हें सानू इंतशार दे विच पा दिता है साडे उलमा ने कभी इंतशार नहीं सिखाया प्यार सिखाया है समझ आ रही है और अगली गल ये वास्ते एक नसीहत होर भी है तो बहुत सारियां लेकिन कुछ मैं करदा पे ताकि तुहानू समझ आवे ए जिहड़ा जहर है ना जहर बाबे ते शाही कोई नहीं याद रख लो ये जरा गहराई सोचिया जे ये फिक्र बंदे नूं काफिर करके मार दी है मुसलमान नहीं रहन दिंदी क्यों किदां इधर देखो तुहाडे सामने जो कुरान खोले कुरान का 15वां सवाला खोले तो असहाब कहफ का जिक्र कर लवे तुहानू आखे आ जिहड़े 7 बाबे सने अल्लाह के वली ने और इन्हां दी शान है कुरान दे विच लिखिया है तो तू तो कहना बाबे शाही कोई नहीं तो दो ही सूरतां ने या तो आखेगा ये शाही कोई नहीं तो काफिर हो जाएगा गल सोच जरा कित्थे जांदी पई है तो या फिर ये तो लानत भेजेगा ओए जा ओए लानतिया तू आप बेड़ा कर कोई नाल साडा भी करन लगा है दो ही रास्ते ने तुहाडे कोलों फिर कोई तुहाडे सामने कुरान खोले 19वां सवारा खोले तवज्जो है ना ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती आसिफ बिन बरखिया जिन्हें आंख दा पलक झपकण तो पहले ओ बिलकीस दा तखत ले आंदा सी जे ओदा को जिक्र खोले ते आखे भी ये सुलेमानी वली है और ये इतनी ताकत है ऐ तो बाबा है उठिया भी नहीं हिलिया भी नहीं गया भी नहीं तो तख्त भी आ गया है तू कहना बाबा कारी कोई नहीं सकता आ की है दो ही सूरतां ने या तो इनकार करके काफिर हो जा या फिर तो लानत भेज के मुस्तफा दा गुलाम बन जा हुण समझ आई है ये है फितना और तुसी एक जुमला दा देखो ऑपरेशन फकीर ने किवें कीता है और इसको नसीहत भी है लेकिन आपको पता होना चाहिए नसीहत भी हर बंदे तनफाउल मुमिनीन ईमान वाले को होती है लेकिन चलो अगर उन्होंने ना भी समझ आवे तो तुहानू तो समझ आ ही जानी चाहिए ना ठीक है और अगली बात भी सुन लीजिए इसने चंद दिन पहले ये बकवास की है और ये मुसलमानों वाली बात नहीं है किसी भी मकबा फिक्र के मौलाना से पूछ ले वो ये मुसलमानों की बोली हो ही नहीं सकती और ये कहना मैं किसी को मानता ही नहीं जाहिर सी बात है लावारिस बच्चा केनू मन्ने प्यो ते एक हुंदा है ना हाय 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 अब्बा ते एक हुंदा है ना जेड़ा लावारिस बच्चा भी किथे मन्ने है ना मैं नहीं किसी को मानता
ہاں میں کہ تو مننا بھی نہیں گھٹر کا محنتیں تو بولو تو صحیح نہ جا لیکن میں نصیحت کر رہا ہوں اور میں وہ جملے بولنا نہیں چاہتا نہیں تو پتر جڑے میرے کو جملے نا 6 مہینے دا دھواں نہ جاوے ہاں ہر پاسوں کٹ دیا دھواں دے لیکن چونکہ ان استادہ روکیا میں کی کرا گا ہاں اور یہ اس لیے کہ اس کے فالوروں کو بھی سمجھ آئے اور یہ جب آپ نے کلپ بنانا پورا چڑھانا ہے آپ نے سمجھ آ رہی ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے اور جتنے یتیم العلم یزید الفکر اس کے ساتھ ہیں وہ بھی سنیں ذرا شرم کرو حیا کرو دین اور قرآن اور حدیث کے تم باغی ہو گئے ہو گرامی قدر حضرات یہ چند دن پہلے بکواس کی کہتا جی رکعتاں ساریاں 17 نے باقی جو چیز ہے یہ سارا فضول ہے فالتو ہے اور کہتا فالتو عربی والا حالانکہ عربی چ فالتو ہے ہی نہیں میں کہ یار تو ہے فالتو بلکہ یہ فالتو دا نا تھلے 3 نقطے لا لو پالتو دیکھ لو میں کتا نہیں کہہ رہا میرے استادہ روکے ہے پڑھے لکھے لفظ تو بولنا دیو نا مینوں یہ کسی کا پالتو ہے نبی پاک کے بارے میں ایسا جملہ بولنے والا کبھی مسلمان رہ سکتا جب تک توبہ نہ کرے کسی بھی آپ بندے سے پوچھ لیں عام علم رکھنے والا بندہ وہ بھی نہیں اب اگر یہ کہے نہیں جی میں فالتو ایس مانے چاہتیا سی تو میں کہ میں جڑا تینوں کتا کہندا رہا میں بھی یہی کہندا سی اللہ دی مخلوق دے وچوں ایک کتا اللہ دی مخلوق کتا ہونا کوئی بھڑی گل ہے نہیں توجہ فرما رہے آپ اللہ دی مخلوق کو ماڑی شے ہے اس نے تو چیخنا ہے لیکن چونکہ میں نے استادہ روکے میں ہوں نہیں کہندا لیکن گل میں تینوں سمجھاندا بیٹھا اینوں فالتو آکھے اے مسلمان والی بولی نہیں لیکن یہ سمجھو انہوں نے یہ حلال دی ٹاکی لگی ہوئی اور یہ جو نفل ہے نا نفل کہتا ہے حدیث سے لفظ ہی نہیں ہے علماء نے کاٹے دی توڑ دیتی قسم خدا دی ترمذی ابو داؤد نسائی سب دے اندر سنت دے لفظ موجود نے لیکن جڑا نبی دے نال کدی محبت نہ کر سکے وہ کمینہ کدی سنت دے نال پیار کر سکدا وہ لانتی کدی سنت دا سہارا لے سکدا نہیں اور اگلی گل بھی سننا ذرا گرامی قدر حضرات جڑے نفل نے نا نفل ادھر دیکھا جنوے فالتو کہہ رہے ہیں بس 17 رکعتاں باقی فالتو آ بخاری شریف میں ہے یہ پیو بھی یہ کبھی نہیں پڑھ سکے گا یاد رکھو جاہل ہے نا تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی تہذیب سکھاتی ہے میں آخیا پتہ نہیں کی ہو گیا چھوٹو بچہ ہے جی ہمارا پھول لے کے آیا پھینکنے کے لیے چھٹ ہوئے پھول چھوٹے بچے بھی چس آ رہی ہے کسی کی حجامت ہوتی پئی ہے اور بولو تو صحیح نا سبحان اللہ دیکھو جس کو یہ نفل کو فالتو کہہ رہا ہے یہ پیو بھی حوالہ نہیں پڑھ سکتا چونکہ ماں مر جائے گی حوالہ نہیں پڑھے گا بخاری شریف میں نبی پاک جب معراج پہ گئے نا تو حضور نے فرمایا بلال جس لئے میں جنت دے وچ گیا نا تو میں اپنے اگے اگے نا تیرے قدمہ دی آواز سنی ہے یہ کی مسئلہ ہے غیبوں پر خبردار نبی تھے نا لیکن سوال اس لیے کیا تھا کہ سب کو پتا چلے فرمایا حضور جب بھی میں وضو کرتا ہوں مسجد میں جاتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں یہ نفل کی برکت ہے تو کہنا نفل فالتو ہے او فالتو کی ہے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اور یہ بخاری میں حدیث نہ ہوگا ذمہ دار اگلی بھی بخاری میں ہے نبی پاک نے فرمایا جو فرض کی پابندی کرے اور اس کے بعد نفل پڑھے وہ فالتو انسان کا بچہ بن کے سو رہا نصیحت دی نصیحت ہے نال تیرا ضمیر جگاندا پیا ستا مردہ ہو گیا جڑا فرمایا جو فرض پڑھ کے نفل پڑھتا ہے نفل دے لفظ نے سمجھ آ رہی ہے اگر ترجمہ نہیں ہوتا تو کسی ڈکشنری نو کھول کے دیکھ ٹھیک ہے فرمایا جو بعد میں نوافل پڑھے گا اللہ کہتا ہے میں اسے اپنے قریب کر لوں گا تو کہنا ہے فالتو ہے اللہ کہتا ہے میں قریب کراں گا او فالتو اے فالتو نہیں اللہ فرماتا ہے میں اتنا قریب کروں گا میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں میں زبان اور آنکھیں بن جاتا ہوں کاڈو بخاری دے وچ حدیث نہیں باقی 2595 بھی فلانا میں کہا اگر اپنی اماں دا ہے نا میں پیو دا نہیں کہندا پیا ٹھیک ہے ہاں ہاں میں کہا بخاری کھول کے نمبر حدیث دا پڑھ بھیا فرضاں تو بعد نفلاں دا کی ثواب ہے تو کہنا
نفل فالتو نے پڑھنے نہیں چاہیے. تو نہیں پڑھے گا تو تیرے ورگے بچے پیدا ہوں گے, اور اگر پڑھے گا تو داتا صاحب ورگے بندے پیدا ہوں گے. اس سے واسطے تے کہنا نفل کوئی نہ پڑھے کہ کو اللہ دا ولی نہ بن جائے, لیکن صدقے جاواں پیر الیاس قادری صاحب تو نفل تے نفل ہے, فرض تے فرض ہے, سنتا تے سنتا, مستحب تے بھی عمل کروا چھڑے. اور ایک ایک مرید نو ویکھو ایک ایک تو بد کے اللہ دا ولی نظر آوندا ہے. یہ صرف میں نے آج ایک پوائنٹ پر نصیحت کی ہے, صرف ایک پوائنٹ پر, سمجھ آ رہی ہے. ویسے اس نے چند دن پہلے یہ بھی بکواس کی ہے, کہتا جی حضرت عمر پاک جو تلوار اٹھا لیتے تھے نا ہر بندے پر, اصل میں یہ پہلے سے ہی بڑے جذباتی تھے. تو دیکھا نا کوئی بندے ہوتے ہیں نبی پاک کی صحبت میں آ کے بھی ان کی حرکتیں اور عادتیں نہیں بدلتی. میں نے کہا استغفر اللہ, جیسے اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی تو جاہل ہی ہے, تینوں اپنے پہ شک پہن دے ہے نا, ایسی بات نہیں. ادھر دیکھ میں بتاتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک قرین یعنی اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. ہاں فرمایا جو میرے ساتھ پیدا ہوا تھا میں نے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا ہوا. نبی پاک نے شیطان کو مسلمان کر لیا اپنی صحبت وچ رکھ کے. یہ تو پھر عمر بن خطاب ہے, اور آج تک نبی پاک دے روزے دے وچ نبی دے نال ہے. تو کہنا کہ ان کی حرکت نہ بدلی تو تیریاں تو اپنیاں نہیں بدلیاں, تو صحابہ تے فٹ کردا پے ہیں, توجہ نہیں فرما رہے. اور ویسے بھی یہ شیطان ہوتا ہے جو حضرت عمر کے قریب نہیں جا سکتا. اور اس حدیث کے تناظر میں تو شیشہ بکھایا ہے, ہن شیشہ نہ پان نے منہ سیدھا کر, یہ وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے, یہ امت کا وہ فتنہ ہے, اس سے آپ نے بچنا. میں انشاءاللہ اس سے انداز نصیحت کرتا رہاں گا, اور نال نال جی میں دلیل دے نال میں رد کیتا ہے انجے تے رد بھی کران گے. یہ بہت ساریاں مغلظات نے, بہت سارے کفر نے جنہیں نے بکے ہوئے نے, لیکن وہ چونکہ کسی کو سمجھتا کچھ نہیں. آخر کسی کا پالتو ہے نا, کسی کا اس کے اوپر ہاتھ ہے. اللہ ان ہاتھوں کو بھی توڑے اور اللہ ان کو برباد کرے, ذلیل کرے ان بے غیرتوں کو جنہوں نے یہ پالا ہوا ہے. اور قسم خدا کی وہ ذلیل ہوں گے, میری بات لکھ لو. یہ تو جڑا حشر ہو گیا وہ تو تہاڈے سامنے ہے نا. جو بھی حضور کا, صحابہ کا, اہل بیت کا دشمن ہے ولیوں کا, کبھی بھی وہ عزت کی زندگی پا سکتا. ہم مسلمان ہیں, عزت کرو گے صحابہ کی, اہل بیت کی, اللہ کے ولیوں کی, کبھی دو نہ. اور یہ تو فضول بچہ ہے, یہ نام آئی تو بعد رکھ دیو, یہ فضول بچہ ہے, فضول. انہیں آکھے کہ مجھے فضول کیوں کہا ہے؟ میں کہا تو ساریاں نو فضول تے فالتو آکھیں, تینوں فضول آکھے دا مطلب ہے فضول فالتو دے کوئی غلطی ہے, انہوں سیٹ کر. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی کے لیے فنڈ اکٹھا ہوگا 15 اکتوبر کو. کیا میں امید کروں کہ آپ بھی حصہ ملائیں گے اپنا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. دیکھیے بھائی, آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا, صرف آپ نے جگہ چھوڑنی ہے. نعت خان ایک ہیں یا دو ہیں یا خطاب ہے وہ آپ سنیں گے, ایک ساڈا میزبان جڑا سانو چھڈ آوے. باقی جڑے سلامی بھائی سن دے بیٹھے کھلونا نہیں, بہ جاؤ. میں ایک باری کہہ چھڈیا جڑا کھلوتا وہ دی خیر نہیں ہونی, میں تمہیں دسدا پیا. چپ کر کے بیٹھے رہو اپنی جگہ تے.